والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے بھائی نے راشد اتاری نے ان بھائیوں کو پیغام دیا کہ جو ہوٹلوں کے باہر کھڑے ہیں، دکانوں کے باہر کھڑے ہیں، کرانے کی دکان پہ کھڑے ہیں، یہاں وہاں ٹائم پاس کر رہے ہیں، تو آپ محفل میں آ کے بیٹھ جائیں۔ بڑا قیمتی وقت نکال کے میں آپ کے بیچ میں آیا ہوں۔ پرسوں میری فلائٹ ہے اور کئی کام میرے سر پہ ہیں جو میں نے 2 دن کے اندر اس کو کلوز کرنا ہے۔ تو میں کس طرح آیا ہوں آپ سمجھ گیا ہوں۔ 2 دن کے بعد فلائٹ پھر بھی آ گیا آپ کے بیچ میں۔ کل پورا دن میرا کئی کام ہے جو کلوز کرنا ہے، پرسوں بھی بھاگم بھاگی لگی رہی۔ تو ایک بندہ اتنا قیمتی وقت نکال کے آپ کے بیچ میں آیا ہو اور آپ جو ہے یہاں وہاں کھڑے ہیں، کئی لوگ دیکھ رہا ہوں، اچھی بات نہیں ہے۔ میرے جگہ پہ دوسرا بھی ہو نا، کوئی مبلغ عالم صاحب، تو یہ ادب نہیں ہے کہ آپ کنویں کے پاس آگے بھی کنارے کھڑے ہوں۔ تو خدا کے بندو آ جاؤ، رحمت چھما چھم برس رہی ہے، اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاؤ، یہاں فرشتوں نے پر بچھائے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت کی چھما چھم بارشیں ہو رہی ہیں۔ تو ٹکٹکی باندھ کے دیکھنے سے کیا فائدہ ہے؟ آگے محفل میں بیٹھ جائیں، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے آپ آ سکتے ہیں تو آگے بیٹھ جائیے، اور یہ نیت کر لیں کہ ثواب کی نیت سے انشاءاللہ مکمل بیان سنیں گے، اور جہاں تک ہو سکے عمل کی کوشش بھی کریں گے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مجرم کو پیش کیا گیا۔ الزام یہ تھا کہ اس نے اونٹ چرایا ہے، اور 2 گواہ بھی پیش کر دیے گئے جنہوں نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گواہی بھی دے دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اونٹ چرایا ہے۔ حضور کی شریعت میں ہے کہ جب ظاہری گواہ پورے ہو جائیں تو احکامات صادر فرمائے جاتے ہیں۔ اب ظاہری گواہ بھی موجود تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گواہوں کی گواہی سننے کے بعد یہ حکم دے دیا کہ اس مجرم کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، کیونکہ اسلام کے اندر یہی سزا ہے کہ چور کے بازو کاٹ دیے جاتے ہیں، ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں۔ بعض نادان اس کو غلط زاویے سے پیش کرتے ہیں اور مس گائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اسلام کتنا سخت مذہب ہے، ہاتھی کاٹ دیا، ارے موقع دیا ہوتا اس کو، بیٹا موقع دیا ہوتا دوبارہ چوری کرتا۔ ہاتھی کاٹ دو اس کے کہ دوسرے کا بھی جرات نہ کریں، سمجھ رہے ہیں؟ گستاخ رسول جو ہوتا ہے اگر وہ توبہ کر بھی لے چھوڑا پھر بھی نہیں جائے گا۔ کوئی حضور کی شان میں گستاخی کرے، اگر وہ توبہ بھی کر لے تو قاضی اسلام چھوڑے گا نہیں اس کو۔ کیوں؟ کہ کئی گلیوں میں میڈک اٹھیں گے، گستاخی کریں گے، بولیں گے ہم نے توبہ کر لیا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو شریعت کے جو احکامات ہیں اس میں مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ غیروں کے لیے بھی فائدہ ہے۔
حضور نے ارشاد فرمایا اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اب ایک بندہ چوری نہ ہو اور غلط گواہ آگے گواہی بھی دے دے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ چور نہیں ہیں، تو بندہ ذہنی طور پہ بالکل اس کے اوصاف خطا ہو جاتے ہیں۔ یار گواہ بھی آ گئے، میں نے چوری بھی نہیں کی، حکم بھی ہو گیا، تو یہی کیفیت ان پہ بھی طاری تھی۔ تو اس دیوانے نے کیا کیا، دیوانگی کی عالم میں اونٹ سے باتیں کرنے لگا، اور اونٹ سے کہنے لگا اے اونٹ تو سچ بتا کہ میں چور ہوں کہ تو میری ملک ہے۔ تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالی نے اس اونٹ کو قوت گویائی عطا فرمائی، بولنے کی قوت عطا کر دی، اور اس اونٹ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو میرا مالک ہے، چور نہیں ہے، اس پر الزام جھوٹا ہے۔ حضور نے فرمایا کیا بات ہے کہ تیری اونٹ نے گواہی دے دی؟ تو اس مجرم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل پلے نہیں ہے، بس اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ پہ درود پڑا کرتا۔ غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، گر حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد۔ غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، گر حاضری کی تمنا ہے تو درود۔ مدینے سارے جانا چاہتے ہیں نا، مدینے سارے جائیں گے نا بھائی؟ کون کون جائے؟ سارے جائیں گے نا؟ نہیں یہ ہاتھ نہیں اٹھوانا چاہیے، یہ ہاتھ اٹھانے کی کیا بات ہے؟ کوئی بیچارہ غفلت میں وہ نہ اٹھائے تو پھر اس کا حشر کیا ہونا ہے؟ یہ بعض خطیبوں کو بھی مطلب سوچنا چاہیے کہاں کا ہاتھ اٹھوانا چاہیے کہاں نہیں اٹھوانا چاہیے، کبھی نہیں کہنا چاہیے کون کون مدینے جائے گا ہاتھ اٹھاؤ، اور جو غفلت میں بیٹھا وہ ہاتھ نہ اٹھائے، ذہنی طور پہ حاضر نہ ہو، بعد میں سمجھ میں آئے تو کیسا دل ٹوٹے گا اس کا۔ ایک ملک میں ایسا ہی ہوا، ایک بیوقوف خطیب نے کہا کہ عاشق رسول کون کون ہے، تو سب نے ہاتھ اٹھایا، اور وہ بیچارہ کہیں کھویا ہوا تھا، اس کو بعد میں یاد آئی، تو بعد میں اس نے اٹھایا، لیکن لوگ ہنسنے لگے، اس کو بہت برا لگا۔ اس نے کہا کہ پوچھا گیا میں عاشق نہیں ہوں، میں تو عاشق ہوں سرکار کا، ہاتھ کیسے نہیں اٹھا میرا؟ وہ گیا، وہ گھاس کاٹنے والی ہوتی نا مشین، یوں ڈالا اور پورا ہاتھ کاٹ دیا، اور تھال میں لے کر آ بولا ہے خطیب دیکھ لے میں حضور کا عاشق ہوں۔ ایسے جاہلانہ یہ اکثر جو ہوتے ہیں نا، یہ خطیب عالم نہیں ہوتے، یہ کہاں ہاتھ اٹھوانا کہاں نہیں اٹھوانا ان کو نہیں پتا ہوتا۔ تو کبھی بھی کون کون مدینے جائے گا ہاتھ اٹھائیے نہیں کہنا چاہیے، مدینے سب جائیں گے انشاءاللہ، مدینہ ہے ہمارے لیے۔ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں، نثار مدینہ رہے ان کے جلوے، بسے ان کے جلوے، میرا دل بنے یادگارے، اور خدا اگر قیامت میں
فرمائے مانگو لگائیں گے دیوان، یہاں ہاتھ اٹھائے، لگائیں گے دیوانے نا، اور وہاں پیارا کعبہ، یہاں سبز گنبد ہے، مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینے جانے کے لیے بہترین وظیفہ ہے سرکار پہ ہم درود پڑھیں۔ کیا پڑھیں؟ انشاءاللہ ہم ذکر مدینہ بھی کریں گے آج، اور ذکر مکہ بھی کریں گے۔ کیا خیال ہے؟ دیکھیں اللہ پاک نے اس دنیا کو بنایا، جب سے دنیا بنی جناب آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، اور آپ کے بعد انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کو بھیجتا رہا۔ کس لیے؟ کہ بگڑی ہوئی جو قومیں ہوتی تھی ان کو ہدایت دینے کے لیے، اور سب سے آخر میں نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بھی آئی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے جو قریش کے لوگ تھے، جو ان بنو ہاشم کے لوگ تھے، وہ حضور کے قریب ہوتے گئے، دعوت اسلام کے اندر سموتے گئے۔ پھر ایک صحابہ کی ٹیم تیار ہوئی، پھر مکے میں تبلیغ کا سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد ان صحابہ نے مکے سے مدینے کا سفر کیا، پھر مدینے میں اسلام داخل ہوا، پھر مدینے سے اسلام خیبر تک گیا، تبوک تک گیا، ریاض کے بارڈر تک گیا، اور عرب سے ہوتا ہوتا عجم کی دنیا میں بھی اسلام پہنچتا رہا، پھیلتا رہا، عام ہوتا رہا۔ لیکن آپ نے کبھی بھی یہ سوچا ہے کہ اسلام کتنی محنتوں سے دنیا میں عام ہوا؟ اسلام ایسا نہیں تھا کہ مطلب کام شروع کیا گیا اور فی الفور اسلام عام ہو گیا۔ نہیں، صحابہ نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ایون کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اسلام لانے کے بعد مشرکین مکہ آگ پر لٹا دیتے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر بڑا سا چٹان رکھا ہوا ہے مشرکینوں نے، اور کہتے ہیں کہ اے بلال اسلام سے پھر جا، لیکن آپ کی زبان سے احد 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 کی صدا آتی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ دیکھا حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کی پیٹھ پر سفید سفید نشانات ہیں۔ فرمایا خباب یہ تیرے پیٹھ پہ نشانات کیسے ہیں؟ حضرت خباب کہتے ہیں اے عمر تم کیا جانو ان زخموں کے بارے میں؟ آپ لفظ پہ غور کیجئے گا، اے عمر تم کیا جانو ان زخموں کے بارے میں؟ اے عمر یہ اس دور کی بات ہے جب تم مکے کی گلیوں میں ننگی تلوار لیے مارے مارے پھرتے تھے کہ ہمارے مصطفیٰ کہاں مل جائے تم گردن مار دو۔ اے عمر یہ اس دور کی بات ہے کہ ہم نے محبت رسول کے چراغ کو اپنے سینے میں روشن کیا، مشرکین مکہ نے اس کے بعد مجھے سلگتے ہوئے کوئلے پر لٹا دیا، اور میرے پیٹھ سے اتنی چربی نکلی وہ آگ بجھ گئی۔ اے عمر یہ اسی کے نشانات۔ عمر بن خطاب تو اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن اب کر چکے تھے، تو امیر المومنین تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے، ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے، اور روتے روتے کہتے ہیں خباب اللہ اللہ
وہ پیٹھ کتنی مبارک ہے جو عشق رسول میں جلائی گئی. اے خباب ایک مرتبہ کرتا پھر اٹھاؤ. اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹھ کو چومنے لگے. ایک شخص یمن سے مکے آیا. یمن سے مکے آیا تھا لیکن مکے کی گلیوں میں گم ہو گیا. اس کے بھائی یمن سے آئے اور مکے میں اسے پا تو لیا, لیکن وہ شخص جس کے پاس غلامی کر رہا تھا اس نے مکہ سے واپس جانا تھا, لیکن اس نے انکار کر دیا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جاتا. اب وہ شخص جس کے پاس غلامی کر رہا تھا اس سردار کے پاس ایک کنیز تھی جس کنیز کا نام تھا سمیہ. کیا نام تھا؟ سمیہ سے ان کا نکاح کر دیا گیا, جو دور جاہلیت میں نکاح کا طریقہ تھا. ابھی تو نبی آئے ہیں لیکن تبلیغ نہیں ہو رہی ہے. تبلیغ ہو رہی تھی, وہ کس بات کی تبلیغ ہو رہی تھی بھی بتاؤں گا میں آگے. ارے اللہ تو ایک ہے یہ بتانا ہی نہیں تھا, میں رسول ہوں یہ بتا ہی نہیں رہے تھے, قرآن نازل ہی نہیں ہوا تھا, دین یہ اسلام یہ سب کچھ تھا ہی نہیں, تو تبلیغ کس چیز کی ہو رہی تھی؟ ہر بندہ کہتا ہے 40 سال تک تبلیغ فرمائے. ابے بھائی کس بات کی تبلیغ کی؟ کبھی غور کیا ہے؟ اس تبلیغ کا نام ہے اخلاق, اس تبلیغ کا نام ہے دیانت داری. سمجھے بات؟ لیکن ہمارے اندر بہت کچھ آ گئی اور یہی چیز رخصت ہو گئی. باہر تو ہم نہ جانے کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں, ایون کی مسجدوں میں بھی بعض لوگ نہ جانے کتنوں کا دل توڑ رہے ہوتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں پہ لوگ برس رہے ہوتے ہیں. ابے بھائی وہ تو بچے, تمہیں کیا ہو گیا؟ تم بھی بچے ہو گئے ہو کیا؟ ہٹو چلو بھگو پیچھے جاؤ. بھائی آپ تو چیخے نہیں مارے مسجدوں کے اندر, وہ تو بچے تھے مرفوع القلم ہے, ان کا گناہ نہیں لکھا جائے گا, لیکن آپ بیل کی طرح چیخے مار رہے ہیں, آپ کا گناہ لکھا جائے گا مسجد میں. مسجد میں آواز نہیں بلند کرتے, مسجد میں کس طرح بات کرتے کوئی جائے عربوں سے سیکھے. کوئی عرب چیخ کر چلا کر مسجدوں میں بات نہیں کرتا. بات کرنی ہو تو اپنا منہ کان کے پاس لے کر آئے. ہمیں بھی کئی ملتے ہیں, میں چونکہ ہوتا ہوں مدینے میں لیکن کسی دوسرے شہر میں جاتا ہوں, کوئی عرب ملتا ہے, کہیں ملا ہوتا ہے, مسجد میں مل گیا, کیف حال یا شیخ, کیف انتم ماشاءاللہ خیر, کیف عمور, کیف صحہ, کیف تشتغل, این انت واقف ماشاءاللہ, الان کیف انت ایجی. دیکھیں وہ دھیرے دھیرے کان میں بول رہے ہوتے ہیں, اور ہمارا کیا ہو, کیا حال ہے, کب آئے تھے. یہ قیامت کی نشانی ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ مسجدوں میں چلائیں گے. ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ مسجدوں میں چلائیں گے آپ کی آنکھوں کے سامنے. تو اس شخص نے سمیہ نامی خادمہ سے نکاح کر دیا. سمیہ نامی جو خاتون تھی, ان سے 2 بچے ہوئے, حضرت عبداللہ اور حضرت یاسر, حضرت عمار معذرت, یہ 2 بیٹے ہوئے. اور پتہ یہ یمن سے جو مکے میں آ کے گم ہو گئے شہزادے کا نام کیا ہے؟ حضرت سیدنا یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی بیوی سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی گلیوں میں اعلان نبوت فرمایا تو یہ چاروں کے چاروں دائرے اسلام میں داخل ہو گئے. اب جیسے دائرے اسلام میں داخل ہوئے ان پر آزمائشوں کے پہاڑ ٹوٹنے لگے. جن کی ماتحتی میں یہ غلامی کرتے تھے وہ بھی ظالم بن گیا اور دن دن بھر ان کو مارتے تھے. ابو جہل بھی اس کے ساتھ ملا ہوا تھا.
دھوپ میں چاروں کو جنزیروں میں باندھ کر ایسے پھینک دیتے تھے. سیدہ سمیہ بوڑھی ہو گئی تھی لیکن ان کافروں کو پھر بھی رحم نہ آیا. ایک مرتبہ چاروں جنزیروں میں بندھے ہوئے اور ایسی دھوپ میں پڑے بیار و مددگار. حضور کا گزر ہوا وہاں سے, سرکار کی آنکھیں بھینگ آئی, حضور رونے لگے اور فرمایا کہ اے آل یاسر تم صبر کرو, تمہارے لیے جنت ہے. لیکن نہ سیدہ سمیہ دین سے پھری, نہ حضرت عبداللہ پھرے, نہ یاسر پھرے, نہ عمار پھرے. اور جو پھر جائے وہ صحابی صحابیات ہوتے بھی نہیں. استقامت کے پہاڑ یہ بنے رہے. ابو جہل آتا سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ کے سامنے چیخیں مار مار کے کہتا کہ دین بدل لے, دین بدل لے, چھوڑ دے اسلام کو. آپ کہتے نہیں, اسلام نہیں چھوڑ سکتے. اس بدبخت نے غصے میں آ کر برچھا اٹھایا اور ناف کے نیچے کھینچ کے برچھا مارا اور حضرت سمیہ کا انتقال ہو گیا. آپ کو یہ پتہ ہے اسلام کی پہلی شہیدہ کا نام کیا ہے؟ اسلام کی پہلی شہیدہ کا نام ہے سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی. اسلام کی پہلی شہیدہ جن کو اسلام کے لیے مارا گیا. اس کے بعد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ظالموں نے مار دیا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مار دیا. حضرت عمار رہ گئے. ہم کہتے ہیں نا حضرت عمار بن یاسر, یہ وہی عمار ہیں یاسر کے بیٹے. تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اور اس کے بعد جب ہجرت کا حکم آیا اللہ کی طرف سے, تو حضور جب گئے نا مدینے تو حضرت عمار بھی مدینے چلے گئے اور یوں حضور کی صحبت میں رہ کے سیکھتے رہے اور تربیت لیتے رہے اور کافروں کو دائرہ اسلام میں لاتے رہے. کئی غزوات میں بھی ان کی شرکتیں ہوتی رہیں. سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار فائد الانوار کہاں ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا جس کا مطالعہ وسیع ہو؟ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کہاں ہے؟ چلیے بتائیں کہ آپ میں سے مکہ پاک کون کون گیا؟ ہاتھ اٹھائیے تھوڑا سا. گیا کون کون ہے؟ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 تقریباً 14 لوگ. آپ تو گئے, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہاں ہے, لیکن آپ کو نہیں پتا ہوگا کیونکہ ظاہر ہے کہ الگ یہ شعبہ ہے. اس شعبے کا نام ہے زیارات مقامات مقدسہ اور اللہ کے فضل سے میں نے اس پہ بہت وسیع کام کیا. شاید اردو زبان کے اندر اتنا مواد آپ کو ویڈیو کی شکل میں دنیا میں کہیں نہ ملے. آپ ویڈیو کی شکل میں اردو زبان میں اتنا مواد میں نے دے دیا ہے, آپ کو شاید کہیں نہ ملے. اور اس میں آپ کا مقبرہ بھی میں نے دکھایا ہے. مکے میں ہی آپ کا مقبرہ ہے. دار التوحید جو بلڈنگ ہے اس توحید کے کارنر پر 5 بریگیڈ والوں کا جو ہے وہ بلڈنگ ہے اور اس کے سامنے ایک بریج ہے. جب بریج پہ 15 قدم چڑھنے کے بعد سیدھے ہاتھ پہ دیکھیں گے تو ایک کھاڑی نما ایک جگہ ہے, وہ دور قدیمہ کا قبرستان ہے وہ مکے کا. اس کا نام ہے مقبرہ الشویقہ. کیا نام ہے؟ مقبرہ الشویقہ نام ہے. مقبرہ الشویقہ میں سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما. اور دور جاہلیت میں اہل مکہ نے جتنے بچیوں کو دفنایا, چھوٹی بچیوں کو, یہ وہی قبرستان ہے مقبرہ الشویقہ. میرے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے زبیر اتاری مکی, ریسرچ کریں گے تو یہ ویڈیو آ جائے گی وہاں. کیا نام ہے؟ بہت مواد ہے, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. آپ کو انشاءاللہ گھر میں بیٹھے بیٹھے بہت مواد آ جائے گا آپ کے پاس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب علل اعلان
اسلام کی تبلیغ فرمانی شروع کی. اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہ مکے میں نازل ہوئی. کہاں نازل ہوئی؟ ادھر والے بولیں. اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہ مکے میں نازل ہوئی. کہاں نازل ہوئی؟ غار ثور پہ. غار ثور آج بھی مکہ میں، غار ہیرا میں، آج بھی غار ہیرا مکہ میں موجود ہے. اور غار ہیرا یہ جبل نور پر ہے. جبل نور کا یہ وہ مقدس پہاڑ ہے جس پہاڑ پر کئی مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا چکے ہیں اور کئی کئی دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 2500 فٹ کی بلندی پر جاتی اور حضور کی بارگاہ میں کھانا پیش کیا کرتی. ہماری اسلامی بہنیں اگر سن رہی ہو نا، ان کو درس لینا چاہیے کہ شوہر کی ایسی فرمانبرداری ہونی چاہیے. لیکن آج کی منہ پھٹ بیویاں بولیں گے جاؤ مرو، کس نے کہا تھا 2500 فٹ پہ جا کے عبادت کرو، میں کھانا وانا نہیں لاتی جاؤ. لیکن ہماری امی جان 2500 فٹ کی بلندی پر کھانا لے کر جاتی. ایک مرتبہ کھانا لے کر آ رہی تھی، حدیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے حضرت جبریل آ گئے اور عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ابھی خدیجہ آپ کے پاس آ رہی ہیں، ان کے ہاتھ میں کھانا ہے، ان سے ان کے رب کا سلام کہہ دیجئے گا اور میرا بھی سلام کہہ دیجئے گا. حضور نے اعلان دین فرمایا اور بہت سارے بنو ہاشم کے لوگ قریشی دامن اسلام سے وابستہ ہوئے. لیکن مشرکین مکہ کو یہ فکر لاحق تھی کہ روز بروز کوئی نہ کوئی محمد کی غلامی میں جا رہا ہے اور اتنا روک رہے ہیں، اتنا دبا رہے ہیں، پھر بھی یہ بڑھتے جا رہے ہیں. تو کہا کچھ کرنا چاہیے. پھر یہ سارے ایک چھت کے نیچے جمع ہو گئے. جو مشرکین مکہ کا پنچایت گھر تھا، کیا تھا؟ پنچایت گھر تھا. اس پنچایت گھر کا نام تھا دار الندوہ. کیا نام تھا؟ کیوں ہنسا ہو سمجھ گئے آپ؟ نصیب اپنا اپنا. مشرکین مکہ کے پنچایت گھر کا نام دار الندوہ تھا، جہاں نبی کے خلاف منصوبے بازیاں ہوتی تھیں، جہاں نبی کے خلاف منصوبہ بازی کی جاتی تھی. تو نبی کے خلاف بہت بڑا کانفرنس کیا مشرکین مکہ نے. ایون کہ اس مشورے میں، اس کانفرنس میں شیطان بھی گیا انسانی حلیہ بنا کر. لوگوں نے کہا کہ من انتا، تم کون ہو؟ کہا انا شیخ النجد، میں نجد کا شیخ ہوں. کہا جالس، بیٹھ جاؤ. تم بیٹھ گیا. وہ بھی ابو البختری اٹھا اور کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم ایک کمرے میں بند کر دیا جائے اور سوراخ کے ذریعے سے ان کو کھانا پانی دیا جائے. شیطان اٹھا اور کہا کہ لا، ایسا نہیں کرنا. کہا کیوں؟ کہا اگر تم نے محمد کو کمرے میں بند کیا تو ان کے صحابہ اپنی جان کی پرواہ نہیں کریں گے، محمد کو چھڑا لیں گے. اب کیا ہو؟ دوسرا کھڑا ہوا، کہتا کہ میری رائے یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکال دیا جائے. کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہا اس سے یہ ہوگا، یہ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نا، اس سے ہمارے بچوں کے کان بچے رہیں گے کہ یہی سن کے تو دار اسلام میں جا رہے ہیں سارے. شیطان اٹھا اور کہتا تیرے مشورے پہ لعنت ہو، تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکال دو گے تمہیں نجات مل جائے گی؟ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں کہ محمد کی آواز میں تو ایسا جادو ہے, ایسی کشش ہے, اگر مکے سے نکال دیا تو یہ قرآن سنا سنا کے پورے عرب کو مسلمان کر دیں گے, اور ایک ٹیم تیار کریں گے اور تم پہ چڑھائی کر دیں گے, اور تم غلامی کے سوا تمہیں کچھ نہ ملے گا, غلام بن کے رہ جاؤ. اب سب کے کان کھڑے ہو گئے. اب کیا ہو؟ پورے مجمع میں جاہلوں کا باب اٹھا. ابو جہل کہتا مصاحبو میرے ذہن میں جو بات آئی ہے تمہارے وہم و فکر سے بھی نہ گزری ہوگی. سب نے کہا بتا تو کیا کہنا چاہتا. کہا سنو, آج رات جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پہ سو جاتے ہیں, رات کا حصہ ڈھل جاتا ہے, تو ہم سارے قریش کے سردار مل کر محمد کے گھر میں جائیں اور بستر پہ حملہ کر کے قتل کر دیں ان کا. معاذ اللہ. جس کا ذکر سورہ انفال کے اندر کہاں ہے؟ سورہ انفال ترجمہ کنز الایمان. آپ پڑھیے گا, آپ کے 7 طبق روشن ہو جائیں گے. مزہ نہیں, مزے کو مزہ آئے گا. اللہ فرماتا اے محبوب یاد کیجئے جس وقت کفار آپ کے بارے میں مکر کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ کفار مکر کر رہے تھے کہ وہ تمہیں قتل کریں, قید کریں, یا شہر بدر کریں, یا قتل کریں. وہ مکر کر رہے تھے اور اللہ خفیہ تدبیر کر رہا تھا, اور اللہ خفیہ تدبیر کر رہا تھا, اور اللہ کی پوشیدہ تدبیر سب سے بہتر ہے. اللہ کی خفیہ تدبیر کیا تھی؟ وہ یہ کہ وہاں مشرکین مکہ حضور کے قتل کا منصوبہ بنا کے اپنے گھر کو جا رہے ہیں, اور وہاں روح القدس کو, حضرت جبریل کو اللہ نے بھیجا, حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج رات بستر پہ نہ سوئیے گا, ہجرت کر کے مدینے تشریف لے جائیں. مٹے گئے مٹے گئے مٹ جائیں گے یاداں تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا. وہی دھوم ملک ہے ماشاءاللہ, مٹ گئے آپ مٹانے والے, نہ مٹا ہے نہ مٹے کبھی چرچا تیرا, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اب کیا ہوا؟ دوپہر کا وقت. کون سا وقت ہے؟ دوپہر کا وقت. حضور اپنے کاشان اقدس سے تشریف لے آئے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ تشریف لے گئے. حضور کا گھر کہاں ہے مکے میں پتہ آپ کو؟ یہ صفا ہے اور یہ مروہ ہے. صفا اور مروہ, صفا سے مروہ کی طرف جو پہلی دوڑ حاجی لگاتا ہے, صفا سے مروہ کی طرف پہلی دوڑ جو حاجی لگاتا ہے, تو سیدھے ہاتھ پہ کئی دروازے نظر آئیں گے. جس بھی دروازے سے باہر نکلے نا, باہر نکلیں گے تو ڈبل فلور کی پیلے کلر کی کوٹھی ہے,
لکھا کہ مکتبہ مکہ، یہ جو پیلے کلر کی کوٹھی ہے نا، یہی حضور کا حجر مبارک، یہی سرکار کا گھر تھا، اور اسی گھر کے اندر حضور کی ولادت باسعادت بھی ہوئی، اسی گھر کے اندر مولود کی گھڑی ہے، چلو آمینہ کے گھر پر، چلو آمینہ کے گھر پر، اے خلد کی بہارو سرکار آ رہے ہیں، اور آئی نئی حکومت چلے گا، عالم نے رنگ بدلا، عالم نے رنگ بدلا، صبح شب ولادت۔ یہ وہ گھر ہے، بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے۔ حضور اپنے گھر سے آئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ تشریف لے گئے، دستک دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ من کون ہے؟ حضور نے فرمایا کہ انا محمد رسول اللہ، یا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دروازہ کھلا، حضور نے فرمایا کہ گھر میں کوئی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اہلیاں ہیں، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچپن میں نکاح ہو گیا تھا، رخصتی مدینے میں ہوئی جب آپ بڑی ہو گئی ہماری امی جان کی۔ حضور گھر میں تشریف لے گئے، ہجرت کے حوالے سے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام فرمایا۔ ابو بکر اللہ کا حکم آ گیا، عرض کرتے یا رسول اللہ مجھے بھی ہم رقابی کا شرف مل جاتا، میں بھی ساتھ چلتا۔ حضور نے رضامندی کا اظہار فرمایا، ابو بکر تو چلے گا۔ محدثین لکھتے ہیں 2 اٹنیوں کو ببول کی پتیوں کو کھلا کر آپ نے پالا تھا، بڑا فربا کیا تھا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اٹنی آپ قبول کر لے، ایک میں لے لیتا ہوں۔ حضور فرماتے ابو بکر میں اٹنی لے تو لوں گا، لیکن اس کی رقم میں تجھے پلے سے ادا کروں گا۔ بہرکیف اٹنی کب کہاں کس نے لے کر آنا ہے یہ بات طے ہو گئی۔ یہاں مشرکین مکہ کا مکر چل رہا ہے۔ محبوب یاد کیجئے جس وقت یہ مکر کر رہے تھے اور اللہ خفیہ تدبیر کر رہا تھا، یہاں رسول اللہ کی تیاری ہجرت کی ہو رہی ہے اور وہاں قتل کا منصوبہ بن رہا ہے۔ سمجھے نہیں سمجھے آپ؟ حضور واپس آ گئے۔ حضور کے حجرے میں کون ہے؟ یہاں ابو بکر صدیق نہیں تھے، وہ تو کہیں اور تھے، کہیں اور سے ملنا تھا انہوں نے۔ ہجرت مدینہ پہ میرے 6 سے 7 ویڈیوز ہیں، ہجرت مدینہ پہ 6 سے 7 ویڈیوز ہیں، اور کئی راستے میں نے دکھائے تھے کہ حضور یہاں سے گزرے تھے، حضور یہاں رکے تھے، حضور مکے سے باہر نکلے تو یہاں رکے تھے، وہ میں نے کئی چیزیں دکھائیں۔ آپ دیکھیں گے، رو رو کے ویڈیو دیکھیں گے، آپ نیت کرتے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ حضرت علی، حضور فرماتے علی آج رات میری گرین چادر اوڑھ کر، میری ہری چادر اوڑھ کر تو بستر پہ سو جانا، اور فلاں فلاں لوگوں کی امانتیں رکھی ہیں، اے علی ان امانتوں کو لوٹا دینا اور پھر تو مدینے آ جانا۔ سبحان اللہ تو کہا آپ نے، لیکن کبھی غور بھی کیا ہے کہ جب گھر کے باہر کیرفو لگا ہو، گولیاں چل رہی ہوں، حکومت کی طرف سے منع ہو جائے باہر نکلنا، اور کھانے کو نہ ہو، پینے کو نہ ہو، ایسے حالت میں اپنا ہوش نہیں ہوتا، کسی نے گھر پہ سامان رکھا وہ کہاں ہوش ہوگا۔ آپ کی بات سن لیتے ہیں، اس لیے تو بیٹھا ہوں کہ آپ کو بتا رہا ہوں میں۔
تو بندے کو اپنا ہوش نہیں ہوتا. اگر گھر کے باہر کیئرفل لگ جائے, امانت میں کہاں سے اس کو خیال رہے گا. اور یہ تو ایسی کیفیت کی بات کر رہا ہوں, آج تو پوری زمینوں پہ یہ ڈاکو مسلمان قبضہ کر رہا ہے. اس کے باپ کی زمین نہیں ہے, لیکن اتنا برزہ جب تک نکالے گا نہیں گھر بنتا ہی نہیں ہے. کئی شہروں میں جانا ہوگا, اتنی بڑی کوٹھیاں, مکان, لیکن اس کے پیٹ کی درد نہیں جاتی جب تک روڈ پر آ کے نالے کے اوپر 2 سیڑھی نہ بنا لے. کبھی سوچا ہے یہ سیڑھی مسلمانوں کا راستہ تنگ کرنا تمہیں جہنم میں بھی جھونک سکتا ہے, جہنم میں بھی پھینک دیے جاؤ گے. یہ چھوٹا موٹا برا عمل نہیں ہے. مسلمانوں کا راستہ تنگ کرنا, یاد رکھیے گا, یہ بڑا گناہ ہے. جو زمین آپ کی ہے نہیں, وہ خدا کے بندے 1 میٹر پیچھے ہٹ جاتے اور اپنے گھر کے اندر سیڑھی بنا لیتے. نالے پر دروازے پہ سیڑھی کیوں بنائی؟ ایک ولی کی بارگاہ میں ایک شخص آتا رہا, کہا کہ حضرت اتنی دعائیں کرائی آپ سے, بے روزگاری جاتی نہیں ہے, مصیبت جاتی نہیں ہے, دعا فرمائے نا کہ تنگ دستی دور ہو جائے, پریشانی دور ہو جائے. آپ نے فرمایا یہ بتا تم نے اپنے گھر کے باہر سیڑھی بنائی ہے؟ ایسے ہی انہوں نے پوچھا. کہا ہاں. کہا مسلمانوں کا راستہ تو نے تنگ کیا, تیری دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو اس سے توبہ کرنا چاہیے. سستا سودا ہے. اگر ہم میں سے کسی نے جیتے جی بنایا ہو نا, تو جیتے جی اس کو توڑوا دیجیے. یہ توڑنے سے کچھ نہیں ہوگا, آپ کے گھر کی زینت نہیں ختم ہوگی. انشاءاللہ اللہ کے دربار میں آپ کا رتبہ بلند ہو جائے گا کہ میرے بندے نے میرے بندوں کے لیے راستہ کشادہ کیا ہے اور میرے خوف سے کیا ہے. تھوڑا سا 2 میٹر توڑ کے اندر بڑھ جائے, کچھ نہیں جاتا بھائی, لیکن نالے پہ نہ بنائیں. اس سے گاڑیاں تنگ ہوتی ہیں, آنے جانے والے بڑبڑاتے رہتے ہیں, بد دعائیں دیتے رہتے ہیں. میں ایک جگہ پر گیا, گاڑی گھوم ہی نہیں رہی تھی, حالانکہ اتنی زمین تھی, لیکن پورا کونے تک آ کے اس نے بنایا ہوا تھا, حالانکہ اس کی زمین بھی شاید نہیں تھی. تو اب میرے جگہ پر دوسرا ہوتا, بد دعا دیتا. ہماری تو ہم تنظیمی ہیں, دیندار, ہم کہاں سے دیں گے بھائی. لیکن برا تو مجھے بھی لگا تھا کہ مطلب کیسا بندہ یار, گاڑی نہ جانے کتنے منٹ تک ہم پریشان تھے, گاڑی پھنس گئی تھی, نکل نہیں رہی تھی. یہ امانت نہیں ہے, خیانت ہے. یہ بعض لوگ موٹر سائیکل مانگنے آ جاتے ہیں, اکثر بھتیجے خالہ کے پاس آتے ہیں, خالو بار ہوتے, خالہ کو بہلا پھسلا کے لے کے بھاگ جاتے ہیں. چاچی سے لگا ہوتی, چاچے تو سمجھ, چاچی کو بیوقوف بنا, موٹر سائیکل لے کے بھاگ گئے. وہ خدا کے بندو, جس کی موٹر سائیکل لے کر گئے ہو نا, یہ کچھ خراب کر کے دیا تو بروز محشر آپ کو جواب دینا پڑے گا, کہ معافی نہیں ہوگی. یا تو آ کے اپنی ممانی سے, اپنے ماموں سے, اپنے چاچوں سے, اپنے بھائی سے آ کے بولے کہ یہ خرابی ہو گئی ہے اور میں نے کی ہے. جس طرح سامان لیا ہے اسی طرح واپس کرنا ہے. یہ امانت میں خیانت, اور خیانت کا عذاب بڑا سخت ہے, یاد رکھیے گا. جہنم کے اندر بہت سخت عذاب ہے خیانت کا. خیانت کی, امانت کی اہمیت کو سمجھیں آپ, کہ باہر 40 تلواریں 80 آنکھیں ٹکٹکی باندھ کے دروازے پہ کھڑی ہے, دروازہ ٹوٹنے والا ہے, گھر میں داخل ہونے والے ہیں, لیکن حضور فرماتے ہیں علی امانتوں کو بانٹ دیں. ایسے حال میں بھی کیسے دیانت داری کا حضور نے ہمیں درس دیا, قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بتایا حضور نے. ایک مسلمان ایسا ہوتا ہے, ایک مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے. ایک کافر کی امانت اس کے پاس ہے نا, تو کافر سمجھ کے کھا جانا جائز کس بیوقوف نے کہہ دیا؟ بعض کہتے ہیں مال غنیمت ہے, وہ بیوقوف کس نے کہہ دیا مال غنیمت ہے؟ کافر کا بھی 1 روپیہ آپ کھا نہیں سکتے, لیا ہے تو اس کو واپس کر. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, بے شک رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اس نمونے کی نقالی یہاں کیوں بھول جاتے ہیں, یہاں کیوں بھول جاتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا بہترین نمونہ ہے, جس کی نقالی کرنے کا حکم آیا, زندگی بھر وہ دیانت داری کا درس دیتے رہے. اور یہی دیانت داری, یہی امانت داری, اور یہی سچائی, یہی اخلاق جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا, پورا مکہ مسلمان ہو گیا. ہوا نہیں ہوا؟
فتح مکہ کے بعد بھی ہوئے، فتح مکہ سے پہلے بھی ہوئے، سارے ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پہ سو گئے، پانی دیجیے، بستر پہ سو گئے، اور یہاں یہ نقطہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی لڑائی چھڑ گئی ہو آپ کے گھر کے باہر اور دشمن آپ کو مارنا چاہتا ہے، درود شریف اللہم صلی اللہ علیہ دشمن آپ کو مارنا چاہتا ہے اور بستر پہ حملہ ہونے والا ہے۔ باپ کہے اے ببوا ایسا کرنا ہمارے بچھانوں آپ سو جاؤ، بولے گا ابا بوکھلا گئے ہو کہا تم بچا ہم بچاؤ، پتلی گلے سے نکل جائیے۔ کوئی بیٹا سونے کے لیے تیار نہیں ہوگا، لیکن یہ حضرت علی تھے، یہ حضرت علی کا یقین یہ تھا قیامت آئے گی تو بعد میں آئے گی، علی مدینے پہلے پہنچے گا، کہ میرے آقا نے فرمایا ہے علی مدینے آ جانا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ پوری زندگی وہ سکون کی نیند سو نہ سکا جس وقت بستر نبوت میں سویا ہوا تھا، اور حضور نے اپنے ہاتھ میں خاک اٹھایا، کچھ پڑھا، پڑھ کے پھونک ماری اور کافروں کے سر پہ ڈالا۔ کھڑے سب تھے، کھڑے سب تھے، لیکن نظر کسی کو نہیں آئے سرکار۔ کھڑے سب تھے، نظر نہیں آئے۔ کھڑے کاش تم سمجھ جاتے میری بات کو۔ کھڑے سب تھے، نظر نہیں آئے، تو پتا چلا نظر آنے کا تعلق نزدیک یا دوری سے نہیں ہے۔ وہ بریلی کے شہنشاہ ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر بھی گنبد خضرا کا نظارہ کرتے تھے اور مچل کے کہتے تھے یہی بول سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نہ یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور کہتے ہیں ہمیں اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو۔ حضور کی نعت لکھ رہے ہیں، رضا کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو۔ بیٹھے مدینے میں ہیں، دل ہم سے ڈھونڈوا رہے ہیں، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو۔ رضا کا دل مدینے بریلی میں گم ہو گیا ہے اور لوگوں کو ڈھونڈنے پہ لگا دیا۔ ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو۔ کسی کو پتہ نہ چل سکا کہ رضا کا دل ہے کہاں۔ کہتے ہیں ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو۔ خود کہتے ہیں ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، رضا تو کیسی باتیں کرتا ہے، تیرے دل کو کون ڈھونڈ سکتا ہے۔ کہتے ہیں در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا۔ دل گم ہو گیا، ڈھونڈا، ملا کہاں؟ در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، اور کہتے نہ یہ پوچھ کیسا پایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ آنکھ والے تیرے جوبن کو تماشا دیکھے، آنکھ والے یا رسول اللہ تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدائے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ ارے جو آنکھوں کا اندھا ہوتا ہے نا، جس کی دونوں بینائی نہیں ہوتی، جب مدینے پہنچتا ہے نا تو حضور کے روزے کی خوشبو سے جان لیتا ہے کہ حضور کا مدینہ آ گیا، حضور کا مدینہ آ گیا۔ لیکن جو دل کا اندھا ہو، سمجھ گئے نا، قریب تھے دیکھ نہ سکے گا، دیکھنے کے لیے بینائی چاہیے نا۔ دور کھڑا کافر دیکھ رہا تھا، کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم اس پلاننگ کے ساتھ کرنے۔ کہا وہ تو چلے بھی گئے، تمہارے سر پہ خاک بھی ڈال گئے۔ سب نے ہاتھ ماری تو خاک موجود، پریشان یہ کیسے ہو گیا؟ اب مکے میں بڑے بڑے اشتہارات لگا دیے کہ جو محمد کو گرفتار کر کے لائے گا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو 100 اونٹ انعام دیں گے۔ کتنے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار کو لیا اور غار ثور پہ چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ حضور پنجوں کے بل پہ چل رہے تھے
کہ قدموں کے نشانات زمین پہ نہ آئے، کہ جاسوسی مکہ ہماری جاسوسی نہ کر سکے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑتی حضور کے قدم سوج گئے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرے نا، میرے کندھے پہ آ جائے، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ یہی سوال فتح مکہ کے بعد حضرت علی نے کیا تھا، سمجھے نہیں سمجھے؟ یہی سوال فتح مکہ کے وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو گرا رہے تھے تو ایک بت تھا بہت اونچا، بظاہر حضور کا ہاتھ نہیں پہنچتا تھا، حضرت علی نے یہی سوال کیا تھا یا رسول اللہ میرے کندھے پہ آ جائے، میرے آ جائے، توڑ دیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ علی تو نبوت کا بھار نہیں برداشت کر سکتا تو، لیکن یہاں حضور کندھے پہ آ گئے، کیونکہ حضور نے یہ بتا دیا کہ ان قریب میرے وصال ظاہری کے بعد نبوت کا بھار میرے یار کے کندھے پہ آئے گا۔ لیکن وہاں حضرت علی کی کم فضیلت تھوڑی نہ یارو، حضور نے فرمایا علی نبوت کا بھار تو نہیں برداشت کر سکتا، ایسا کرنا تو میرے کندھے پہ آ جا۔ تو جو مصطفیٰ کریم جس کے کندھے پہ جائیں ان کا مقام کیا ہوگا، اور جس کو رسول اللہ نے کندھے پہ اٹھایا اس کا مقام کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوا، مکے میں ایک تاریخی پہاڑ ہے جس کا نام ہے جبل الثور۔ کیا نام ہے؟ جبل الثور، جس کو ہم جبل ثور کہتے ہیں۔ الحمدللہ ان 22-23 سالوں میں کئی مرتبہ جبل ثور پہ میں گیا ہوں، 5,500 فٹ کی بلندی، کتنا؟ لیکن 100 کلو کا وزن لے کے پہنچ جاتا ہوں۔ گیا میں تو وہاں کی کیفیت ایک عجیب کیفیت ہے، وہاں میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اس غار میں گئے، کپڑے پھاڑ پھاڑ کے غاروں کے سوراخوں کو بند کرنا شروع کیا۔ ایک سوراخ رہ گیا تھا، ایڑی رکھ کر بیٹھ گئے۔ حضور غار میں آئے اور اپنا سر اقدس کا یہ حصہ رکھ کے سو گئے۔ لیکن ایک مسئلہ بیان کر دوں، کبھی بھی اس کو بھولیے گا مت، اپنے بچوں کو بھی بتا کے جائیے گا کہ نبی کی آنکھیں سوتی ہے، نبی کا دل کبھی نہیں سوتا۔ نبی کا دل سو جائے کائنات ختم ہو جائے گی، نبی کا دل سو جائے کائنات ختم ہو جائے گی۔ آپ سوئیں گے تو وضو ٹوٹ جائے گا نا، ارے بولو نا، لیکن نبی کے نیند سے نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ کیسے لوگ کہہ دیتے ہیں ہمارے جیسے، سمجھ میں نہیں آتا۔ چلو ہم کیوں کسی کا ذکر کریں۔ سانپ آیا، ایڑی پہ سر مارنے لگا۔ یہ سانپ گستاخ رسول نہیں تھا، یہ عشق رسول تھا، لیکن سانپ بچھو کی فطرت میں کاٹنا، ڈنک مارنا۔ کئی بندے ایسے ہوتے ہیں ان کی فطرت میں ڈنک مارنا۔ آپ ان کو گھر میں بھی لا کے مرغ مسلم بھی کھلاؤ گے نا، وہ نالائق ڈنکی مارے گا۔ ہاں میں بڑی ٹھوکریں کھائی میں نے بھی، آپ نے بھی کئی بیٹھے ہوں گے بیچارے بولے والے۔ حضرت وہ 20,000 کی ضرورت تھی، اگر آپ دے دیتے نا بچی کی شادی ہو جاتی تو میں 2 مہینے کے بعد دے دوں گا۔ 10 سال ہو جاتے ہیں، بندے کا پتہ ہی نہیں، بیٹی کی شادی ہوتی بھی نہیں، جھوٹ بول کے لے کے جاتے۔ بچوں کی امی کی ڈیلیوری ہونے والی حضرت، وہ 5,000 کی ضرورت تھی، نظر ہی نہیں آتا۔ جب بندہ قرضہ لیتا ہے اس کا رویہ کیسا ہوتا ہے، لیکن جب دینے کی باری آئے تو اس سے بڑا نالائق کوئی نہیں ہوتا۔ 100% قرضہ لیتے وقت بندہ دشمن بنی جاتا ہے، بہت کم ہوں گے جو نہیں بنے ہوں گے، لیکن اکثر مکہ گما ہوتا ہے، بھول جاتے ہیں کہ یار میرے برے وقت میں کام آیا، یہ میرے برے وقت میں یہ ڈھال بنا رہا،
میری بچی کی شادی میں مدد کی, میرے بچے کو باہر جانا تھا, پیسہ نہیں تھا, زیورات رکھتا, سود لیتا, اس سے پیسے لیا, سود لینے سے بچ گیا, گناہ سے بچ گیا, گناہ سے اس بندے نے بچایا مجھے. اور آج جب دینے کی باری آئی تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ اچھا آدمی نہیں ہے, پہلے وہی اچھا آدمی تھا. تو بڑا فرق ہے. وہ گستاخ رسول نہیں تھا, وہ عاشق رسول تھا, لیکن اس کی فطرت میں تھا ڈنک مارنا. کاش غریب نواز جیسی فطرت ہماری بن جائے. غریب نواز کہیں سے گزر رہے تھے رحمت اللہ تعالیٰ, مریدین بھی ساتھ تھے. آپ نے دیکھا کہ بچھو پانی میں ڈوب رہا ہے, بچھو پانی میں, آپ کیا کرو گے؟ ارے مار رہے, مار 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 مار. ہمارا تو یہ ہوا, غریب نواز نے یوں ہاتھ ڈالا, ایسے ڈالا اور ایسے اوپر, جیسے اوپر آیا نا ڈنگ مارا. آپ نے پھر چھوڑا, پھر نکالا, پھر ڈنگ مارا. آپ بولو گے یار ایسا کیوں کیا انہوں نے؟ او بھائی ولی تھے, ولی کی یہی صفت ہے کہ جانور کو بھی ڈوبتا نہیں دیکھ سکتا. وہ ہر کوئی ولی اسی لیے تو نہیں بن سکتا. اب سب بن جائیں تو پھر اللہ کرے بن جائیں, لیکن ولی کی یہ صفت ہوتی ہے کہ جانور چیٹیوں پہ بھی رحم کھاتا ہے. وہ تو وہ نکال نے ڈنگ مارا. مریدین انہوں نے کہا کہ حضرت اپنی حرکتوں سے یہ باز نہیں آ رہا تو جانے دو نا, چھوڑ دو, مرنے دو. غریب نواز نے فرمایا کیا کروں, یہ اپنی حرکت سے باز نہیں آتا, میں اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی. ایسا مسلمان کو ہونا چاہیے. اس کی فطرت میں تھا. وہ سانپ کی فطرت ہے ڈنک مارنا. ہم مسلمان ہیں, ہم کیوں ڈنک مارتے ہیں؟ یاد رکھیے گا کتابوں میں آیا ہے کہ سچا مومن وہ ہے, سچا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے. ہاں ابھی صبح ہوگی, وہ چائے کی دکان پہ دیکھیے گا چسکیاں لے لے کے غیبتیں کر رہے ہوتے, گو کھا رہے ہوتے. ارے فلانوا تو ایسا رہا, فلانوا تو ایسا, ہائی اٹھے. ہاں ان کو کسی اٹھنے, یہ تھوڑی جیت پائیں گے. او بھائی تیرے پاس کون سا آلہ آ گیا, کیوں تفسرے کر رہے ہو فالتو؟ کس نے کہہ دیا آپ کو تفسرہ کرنے کے؟ ارے وہ اٹھا ہے, دعا کرے اللہ اس کو ہدایت دے. وہ ہارے تو آپ کو نہیں ملنا ہے, جیتے تو آپ کو نہیں ملنا ہے, وہ جو کرے اس کا ہے. آپ کیوں دماغ پھوڑی کر رہے ہیں بھائی؟ ہر بندہ تفسیر لے گا, فلان وقت لکھوا اٹھا ہے. ارے کیسے وہ جیتے گا؟ بڑا نکما ہے, بڑا کمینہ. اچھا دوسرے بھی ان سے اس کے باپ بھی بیٹھے ہوتے ہیں, ہاں صحیح کہہ رہا ہے, نکما نہیں ہے, بہت بڑا بغیرت ہے وہ. ارے چوری کا پیسہ لایا, حرام کا پیسہ سب لگا رہا ہے, زمینیاں بیچ دیا. اللہ اکبر, یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. سچا مومن وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے, اور مسلمانی نہیں غیر بھی محفوظ رہے. یہ سچے مومن کی علامت. اس بات کو پلے سے باندھ لیجئے, نہ کرے کسی کی برائی, نہ کرے کسی کی غیبت. ہم کیوں غیبت کرتے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں, اور مسلمان کسی کی غیبت نہیں کرتا. وہ مسلمان کی تعریف کرتا ہے, برائی کو بیان نہیں کرتا. اگر ہم ایسے بن جائیں نا, ہم ایسے بن جائیں تو وہ دن دور نہیں ہے, اسلامی اسلام ہوگا. آج جو ہم بھگت رہے ہیں نا, یہ اذانوں پر پابندی, یہ پابندی, وہ پابندی, ہم نے جو بویا وہی کاٹ رہے ہیں معذرت کے ساتھ. آج ہمارے کردار ستھرے ہو جائیں تو کسی کی مجال نہیں آپ کی طرف آنکھ اٹھائے. اقبال کہتا ہے دشت تو دشت ہے, صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. کون تھے؟ قیصر و کسریٰ کو دھول چٹایا. چلے تھے 1000 اسلام کو ختم کرنے, 313 نے بدر کے میدان میں دھول چٹایا. جنگ موتا کا جائزہ لیں, 3000 صحابہ 1,00,000 کو دھول چٹایا, اور پورے جارڈن, فلسطین اور سیریا کے اندر اسلام کا پرچم بلند ہو گیا. تھے وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی, برق تبعی نہ رہی, شعلہ مقالی نہ رہی, رہ گئی رسم ازا, روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا, تلقین غزالی نہ رہی. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور تم خوار ہوئے, ذلیل ہوئے. کیوں ہوئے؟ تارک قرآن ہو کر. ہم نے قرآن کو چھوڑا, حضور کی سنت کو چھوڑا, آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے جب تک ہم اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش نہ کریں. ہم انسان ہیں,
اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. ہمارا یہ منصب ہی نہیں ہے کہ کسی مسلمان کی غیبت کریں, کسی مسلمان کی برائی کریں. ہم کسی مسلمان کے گھر کے سامنے ہم جا کے اپنا گھر بنائیں, اس کی دیواروں پہ قبضہ کریں, اس کے دیوار پہ اپنا چھت ڈال دیں, اس کے دروازے کے سامنے اس کا راستہ تنگ کریں. مسلمان کا یہ کام نہیں ہے. مسلمان تو ایسا ہوتا ہے اپنا گھر بناتے وقت اپنے گھر کو پیچھے کر کے مسلمانوں کو راستہ دیتا ہے. یہ مسلمانوں کی گزرگاہ. مسلمان ایسا ہوتا ہے, مسلمان دوسروں کے کام میں آتا ہے, برائی نہیں کرتا ہے. یہ ہماری فطرت نہیں ہے, جانوروں کی فطرت ہے ڈنک مارنا. ہم ڈنک نہ مارا کریں. ڈنک تو مار دیا اس نے, اب زہر پورے جسم میں پھیل رہا ہے. آپ کہیں مہمانی میں جائیں, اہل خانہ نے جہاں آپ کو سلانے کا انتظام کیا, مچھر کاٹ رہے ہیں, اگلے دن کیا بولو گے؟ بھیا مچھر بہت کاٹتے ہیں, کوئی اور جگہ نہیں ہے سونے کے لیے. اچھا مچھر ہے, چلو ہم انتظام کر دیتے ہیں. انتظام کرتے نہیں کرتے ہیں نا. مچھر کا ڈنک آپ نہیں برداشت کر سکتے. بچھو مار دے تو بندہ کپڑے کا ہوش نہیں ہوتا, گلاٹیاں مار رہا ہوتا ہے اگر بچھو ڈنک مار دے. یہاں سانپ نے کاٹا ہے, بخاری کی حدیث ہے, سانپ نے کاٹا اور ایک بار نہیں کئی بار کاٹا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا وجود پورا وائبریشن ہو رہا ہے, لیکن آپ حضور کو بیدار نہیں کر رہے. نیند سے روح نکلنے والی تھی لیکن نیند سے بیدار نہیں کر رہے. کیوں؟ کہ حضور کے نیند میں خلل پیدا نہ ہو جائے. حضور کے نیند میں, جبھی تو ڈاکٹر اقبال نے کہا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. یہاں چوں چرا گئے نا تو لاکھ وہ سجدے کر لیں, شانی کباب بنا لیں سجدے مار مار کے, کئی حج کر لیں, بیت اللہ کا طواف کر لیں. یہاں چوں چا گئے نا تو سب بیکار ہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. جان بچانا فرض ہے یا نہیں ہے؟ تھوڑا سا پانی دیجیے. جان بچانا ہے نا. تو بعد از انبیاء بالتحقیق تمام امت میں انبیاء کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے. ان کو نہیں پتا تھا جان بچانا فرض ہے, ان کو بھی پتا تھا, لیکن امام کہتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں. حضور نے جب آنکھیں کھولی نا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حال دیکھا. صلو علی الحبیب. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو سانپ نے کاٹ لیا ہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا ابو بکر مجھے بیدار کر دیتا, ڈاکٹر کہاں سے لاؤں گا, کیا کروں گا, کیا ہو. نہیں, میرے آقا نے لعاب دہن نکالا, تھوک مبارک نکالا, اور جہاں سانپ نے کاٹا تھا وہاں لگایا. حضور کا لعاب لگنا تھا کہ سانپ کا جو زہر تھا ختم ہو گیا. جو برابری کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا, سوچنا چاہیے تیرا تھوک ہے نبی کے برابر. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 12 دن کے لیے, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لعاب دہن لگایا, سانپ کا اثر ختم ہو گیا. اس سانپ کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی قوت عطا کر دی. جو سانپ تھا کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو کاٹنے نہیں
رخ زیبا کی زیارت کے لیے آیا تھا، ابو بکر صدیق مجھے روک رہے تھے، اسی لیے میں نے کاٹ لیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم فرما دیں تو میں زہر کو واپس بھی لے سکتا ہوں، لیکن اس سے یہ ہوگا میں مر جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا اے فلاں، نہ تو مرے گا نہ میرا یار مرے گا۔ حضور نے لعاب دہن لگایا، اس کی جان، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جان بچائی، اور سانپ کو سرکار نے آزاد کر دیا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ تو رحمت تو حضور سب کے لیے ہے نا، فقط انسانوں کے لیے تھوڑی نا۔ سمجھے بات ہماری؟ اچھا، یہاں حضور کی نیند پر جان قربان ہو رہی ہے، اور مقام طیبہ پہ حضور ایک جنگ سے آئے، مقام طیبہ میں رکے نا، تو تمام صحابہ نے نمازیں پڑھ لی تھی، کسی وجہ سے حضرت علی کی نماز رہ گئی تھی رضی اللہ عنہ، تو بیٹھے تھے، حضور آئے، اپنا یہ حصہ یہاں رکھے اور سو گئے۔ حضرت علی کبھی اس سورج کو دیکھ رہے ہیں، کبھی اس سورج کو دیکھا، کبھی آمنہ کے سورج کو دیکھا، ٹائم بھی دیکھ رہے ہیں کہ وقت جا رہا ہے، قرآن کا حکم ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن نماز ملی تو انہی کے صدقے، قرآن ملا تو انہی کے صدقے، ارے رحمان ملا انہی کے صدقے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ کشم ہے کروں تو کیا کروں۔ حضرت علی کبھی اس سورج کو دیکھا، کبھی اس سورج کو دیکھا، عشق غالب رہا، سورج مکمل طور پہ ڈوب چکا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، جو آنسوؤں کے قطرے حضور کے چہرے پر گرے، حضور نے آنکھیں کھولی، علی کیا ہوا؟ یا رسول اللہ میری نماز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی یہ بتا تو قضا پڑھنا چاہتا ہے یا ادا پڑھنا چاہتا ہے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ ادا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کی طرف اشارہ کیا، وہ سورج جو مکمل طور پہ ڈوب چکا تھا، انگشت مبارک کا اشارہ پاتے ہی آسمان کا سینہ چیرتا ہوا، اپنی جڑوں کو اکھاڑتا ہوا، سورج اسی مقام پر آ گیا جہاں سے گیا ہوا تھا۔ شاعر کہتے ہیں تصدق حضرت صدیق غار ثور میں اپنی، تیرے آرام کی خاطر کرے جایا رسول اللہ، نماز عصر کو چھوڑا تمہاری نیند کی خاطر، علی بھی کس قدر ہے تم پہ قربان یا رسول اللہ، مگر ان کے عمل سے یہ عقیدہ ہو گیا ثابت، تمہیں ہو اصل ایمان جانے جانا یا رسول اللہ، تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 حدیث میں آیا ہے 3 days اور 3 night حضور کا قیام رہا جبل ثور پہ۔ کہاں رہا؟ زور سے بولے نا۔ اور جب نیچے آئے نا تو ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ کون سا مہینہ تھا؟ اور نیچے آئے تو پہلی تاریخ۔ حضور کا اب جبل ثور سے سفر ہو رہا ہے۔ کہاں؟ 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 مدینہ کے لیے۔ کتنا پیارا لگتا ہے نا مدینہ۔ حضرت سراقہ بن مالک، کیونکہ بڑے بڑے اشتہارات لگائے تھے، جو گرفتار کر کے لائے گا 100 اونٹ دیں گے اس کو۔ سراقہ بن مالک کو امیر بننا تھا، 100 اونٹ مل جائیں گے امیر بن جاؤں گا، غریب تھے۔ سراقہ بن مالک نے حضور کا پیچھا کیا، گھوڑے کو بھگاتے رہے، جیسے قریب پہنچنا تھا گھوڑے کو ٹھوکر لگی، سراقہ بن مالک زمین پہ منہ کے بل، 100 اونٹ کا بھوت سوار تھا، دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھے، گھوڑے کے قدم زمین میں دھسنے لگے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ اب تو میں زمین میں جا رہا ہوں، اور میں جو کر رہا تھا یہ غلط کر رہا تھا، کہ اللہ کے نبی ہیں اور یہ میں نے غلط کیا۔ اب ندامت ہوئی، اور پھر زور سے کہا امان امان امان۔ میرے آقا کا اشارہ ہوا، زمین نے سراقہ بن مالک کی گھوڑے کو چھوڑ دیا۔ سر عرش پر ہے دل فرش پر، دل فرش پر ہے
اور سر عرش پر ہے تیری گزر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پر آیا نہیں۔ حضور کا اشارہ، وہ زمین چھوڑ دیا، اب سراقہ بن مالک آئے تو حضور نے تو معاف کر دیا تھا، کہا یا رسول اللہ امن کا پرچہ لکھ دیں، امن کا پرچہ لکھ دیں۔ حضور کے ساتھ جو تھے حضور نے فرمایا لکھ دو، یا خود سرکار نے لکھا، اتنا یاد نہیں پڑ رہا مجھے، وہ پرچہ لیا جیب میں ڈالا، سراقہ بن مالک، اور مکے واپس لوٹے۔ ابو جہلی آئے تو کہا سراقہ کہاں گیا تھا؟ کہا وہ آگے سے گھوم کے آ رہا ہوں، کوئی فائدہ نہیں، چلو پیچھے چلو، واپس چلو۔ یہ وہ سراقہ بن مالک ہیں جو ہجرت کے سفر میں دل چوٹ کھایا تھا، لیکن ایمان لائے فتح مکہ کے بعد۔ ایمان کب لائے؟ مکے سے 27 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک وادی ہے جس کا نام ہے وادی جعرانہ۔ کیا نام ہے؟ جعرانہ۔ لوگ جیرانہ جیرانہ بول رہے ہوتے ہیں، ہاں جی جیرانہ جانا، جیرانہ جانا، اب بھائی جیرانہ نہیں ہے، جعرانہ۔ جعرانہ میں فتح مکہ ہوا، فتح مکہ کے بعد جنگ حنین ہوئی۔ میرا تو دل کر رہا نا صبح تک میں سیرت مصطفیٰ سناؤں آپ صبح تک بیٹھو گے نہیں، مسئلہ تو یہ ہے۔ ہمیں جعرانہ کی طرف آگے آنا تو مجھے گھنٹہ چاہیے اس پہ بولنے کے لیے، لیکن میں شارٹ کرتا ہوں اس کو۔ فتح مکہ کے بعد جعرانہ ہوا، جنگ حنین۔ جنگ حنین میں جو لڑائی ہوئی، جو مال غنیمت آیا، اس مال غنیمت کو حضور نے جعرانہ میں رکھا اور طائف پہ حملہ کیا۔ طائف کی جنگ اور جعرانہ کے جنگ کا مال غنیمت حضور نے جعرانہ میں تقسیم کیا۔ کتنا مال تھا پتہ ہے؟ 40,000 بکریاں۔ سبحان اللہ پھر بھی نہیں بولو گے۔ 40,000، 25,000 اونٹ اور 40 من چاندی۔ یہ کافروں کی طرف، جب اسلام کفر کی لڑائی ہوتی ہے تو وہ جو مال کافروں کی طرف سے آتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ کسی کا پین اٹھا لیا، قلم اٹھا لیا، اور بعض بیوقوف کہتے ہیں مال غنیمت۔ مال غنیمت کی اصطلاح تو جان لو، مال غنیمت بولتے کس کو؟ حضور نے تقسیم فرمائے، اور سراقہ بن مالک وہی پرچہ لے کر جو حضور نے امن کا دیا تھا، پرچہ اپنے قبیلے والے کو لے کر، اور جعرانہ میں سب کے سب مشرف با اسلام ہیں۔ اور مکے کبھی جاؤ نا تو جعرانہ سے ایک عمرہ ضرور کرنا۔ مکے جب بھی جاؤ تو جعرانہ سے ایک عمرہ ضرور کرنا، انشاءاللہ تو بولو۔ کھانا نہیں کھائے گا؟ کھانا تو کھایا نا، میں بھوکا بیٹھا ہوں، میں نے حضرت کے گھر پہ جا کے کھانا، انہوں نے دعوت دی ہوئی ہے۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ جعرانہ مکہ المکرمہ کی وہ پاک سرزمین ہے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے استاد گرامی حضرت عبدالوہاب متقی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، شاہ عبدالحق محدث دہلوی سے، بیٹا جب بھی تم مکے جانا تو جعرانہ ضرور جانا، کہ میں نے رات کی چند گھڑیاں گزاری تھی، ان چند لمحات میں میں نے 100 سے زیادہ مرتبہ حضور کی زیارت کی خواب میں۔ جی ہاں، اب آپ بولو گے یار 100 سے زیادہ مرتبہ، تو ان کا تخلص تھا متقی۔ کیا تھا؟ آپ بھی متقی بن جاؤ، جلوے آج بھی یہاں بیٹھے بیٹھے دیکھ لو گے محمد آباد میں حضور کو، ایسا متقی ہونا پڑتا ہے۔ جلوے آج بھی عام ہے، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہے؟ اصل جلوہ تو کوئی حضور کا دیکھ ہی نہیں سکتا نا، لیکن حضور جس کو بھی دکھایا اتنا ہی دکھایا کہ وہ رہ سکے، اور کئی تو تاب نہ لا سکے، وہ دنیا سے ہی چلے گئے، فوری طور پہ دیکھا اور ختم ہو گئے۔ لیکن محمد آباد میں بھی آپ جلوہ اپنے گھر میں دیکھ سکتے ہیں سرکار کا، لیکن اس کا تقویٰ لینا پڑے گا، حرام سے بچنا ہے، شبہات سے بچنا ہے، لقمہ حلال پیٹ میں ڈالنا ہے، اپنی آنکھوں کو حرام سے بچانا ہے، کان کو حرام سے بچانا ہے، آنکھوں کو زنا سے بچانا ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے، اللہ اس کے رسول کی شریعت کی پاسداری کرنی ہے۔ جلوے آج بھی عام ہیں، ویسا تقویٰ ہونا چاہیے۔ اور ان کا ایسا تقویٰ تھا، جب مکے جاتے نا عبدالوہاب متقی رحمت اللہ تعالی، تو مکے سے روزہ رکھ کے 27 کلومیٹر پیدل عمرے کی نیت کرنے جعرانہ آیا کرتے تھے۔
ننگے پاؤں اور روزہ رکھ کے، وہ مکے کی دھوپ کہ پتھر پہ رکھو کباب بن جائے گوشت کا، تو جلوے یہ نہ دیکھے تو دیکھے کون؟ سراقہ بن مالک یہاں مسلمان ہوئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آگے کا ہوا، قافلہ چلتا جا رہا ہے، اور اہل مدینہ کو حضور پہلے اطلاع کر چکے تھے۔ اہل مدینہ استقبال کے لیے تیار ہیں۔ اہل مدینہ کیوں تیار تھے؟ کہ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا نام ہے؟ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، پورے مدینے کے اندر سب سے پہلے جو صحابی بنے ان کا نام اسعد بن زرارہ ہے۔ انصار میں جو سب سے پہلے ایمان لے کر آئے پورے مدینے میں وہ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ، اور مدینے میں انصار میں سب سے پہلے ان کا انتقال ہوا۔ سب سے پہلے حضور نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور سب سے پہلے بقیع میں ان کی قبر بنائی گئی۔ کیا نام ہے؟ اسعد بن زرارہ جب مکہ آ کے اسلام قبول کیا، پورا سال مدینے میں ورک کرتے رہے ہیں، اور ان کی محنتوں سے 12 پھر 72 یا 75 لوگ آئے، مکے میں اسلام قبول کیا، اور انہوں نے بیعت اولا بیعت ثانیہ کی حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے، اس بات پر بیعت کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس بات پر بیعت کرتے ہیں آپ سے کہ ہم آپ کی اور اسلام کی حفاظت کریں گے۔ انصار نے کہا تھا، تو حضور وہ تو انتظار کر رہے تھے کہ حضور آنے والے ہیں، کیونکہ انہوں نے براہ راست دعوت دے دی تھی یا رسول اللہ مدینے آ جائیں۔ تو مینا میں حضور جمع تھے، حضور کے پیچھے حضور کے چچا بھی تھے، حضرت عباس، کیا نام ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو حضرت عباس بڑے غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے، کہتے ہیں انصاریوں تم کیا کہتے ہو؟ یہ کہتے ہو کہ یہ تمہارے ساتھ جائے؟ تمہیں پتا بھی ہے کہ ہم نے ان کی کس طرح دیکھ بھال کی ہے، ہمارے خاندان میں سب سے معظم محترم انسان ہے یہ، اور تم کہتے ہو مدینے چلے؟ اگر اس طرح دیکھ بھال کر سکتے ہو، خدمت کر سکتے تو پھر تو جانے کی بات کرو، ورنہ ابھی سے کنارہ کش ہو جائے۔ حضرت ابھی تک یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے حضور کے چچا، لیکن جذبہ بھتیجے سے محبت، تو انصاری میں سے ایک صحابی اٹھے، انصار میں سے جو مدینے سے آگے مسلمان ہوئے تھے، اٹھے اور سینہ تان کے کہا، اے عباس بن عبد المطلب، ہماری پرورش تلواروں کی گود میں ہوئی ہے۔ ہماری پرورش یعنی کہنے کا مطلب تھا ہلکا مت لینا ہمیں، ہم مدینہ چھوڑ کر آئے ہیں اور اس بات پر بیعت کی ہے کہ اسلام کی اور ان کی حفاظت کریں گے، ہلکا نہیں لینا ہم کو۔ وہ صحابہ تو پہلے سے مدینے میں حضور کی استقبال کے لیے کھڑے تھے، اور یہاں سفر مدینہ ہو رہا ہے۔ اب حضور کہاں رکے؟ 135 کلومیٹر پر ایک وادی ہے، وادی اصفہان، کیا نام ہے؟ صحیح نام وادی اصفہان ہے۔ اصفہان کی وادی میں سرکار رکے، یہ حدیثوں کے اندر اصفہان کا بھی ذکر ہے۔ جب ہجرت مدینہ مکہ سے مدینے کا آپ ڈرائنگ دیکھیں گے نا، تو اس میں اصفہان کا بھی دیا ہوا کہ یہاں سرکار رکے تھے، اور جہاں حضور رکے تھے اس فقیر کا وہاں پر بھی جانا ہوا۔ میرے چینل پہ جا کے وادی اصفہان لکھے تو وہ وادی آ جائے گی، اور وہاں کی زیارت کر لو گے، کھرا کنواں کہاں ہے اور کون سا واقعہ وہاں پر ہوا ہے۔ اس کے بعد حضور کا قیام ہوا، تقریباً 200 کلومیٹر مکے سے ایک وادی ہے جس کا نام ہے وادی قدید۔ کیا نام ہے؟ وادی قدید میں وہ کونے پہ ایک جھوپڑی تھی، ایک خیمہ تھا، اور وہاں جانا، وادی قدید میں جانا روڈ نہیں، آج بھی روڈ نہیں بنا وہاں، لیکن میں اپنی گاڑی کو داؤ پہ لگا کے پہنچ گیا تھا، میری گاڑی پھنس گئی تھی ریت میں، اور دور دور تک نہ بندہ نہ بندے کی ذات، اور اتنی بڑی گاڑی آپ نے چینل پہ جو دیکھتے ہوں گے دیکھا ہوگا، اتنی بڑی گاڑی وہ پھنس جائے تو کرین لانا پڑے گا اس کے لیے، چکے موٹے موٹے اس کو، ایک وہ بھی گاڑی ریت میں پھنس گئی۔ ہم نے کہا جانا ہے تو جانا ہے، لیکن سرکار نے کرم کیا اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوکیشن دیکھا، عربوں سے پوچھا، پہنچتے پہنچتے ام مامت کے خیمے میں پہنچ گیا۔ حضور رکے وہاں پہ، تو کیونکہ ام مامت یہ مسلمان نہیں تھی، کافرہ تھی، بعد میں مسلمان ہوئی،
اور اس کے اندر ایک خصلت تھی کہ یہ آنے جانے والے مسافروں کو کھانا پانی دیتی تھی. کیا دیتی تھی؟ حضور نے فرمایا کچھ ہے تو پیش کرو. کچھ ہے تو. ام معبد کہتی ہیں ہم اہل عرب ہیں, ہمارے پاس کوئی مہمان آ جائے تو ہم خالی نہیں چھوڑتے, لیکن ہائے رے افسوس کہ اس وقت ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. حضور نے فرمایا تم کہو تو اس بکری کا دودھ نکال دیتا. ام معبد کہتی ہے کمال ہے, اگر یہ دودھ دینے کے لائق ہوتی تو ریوڑ کے ساتھ چرنے کے لیے نہیں جاتی, یہ تو کمزور سی بکری ہے, یہ دودھ کیسے دے گی؟ حضور نے فرمایا تم کہو تو دودھ ہم نکال لیتے. نبی مختار کل ہے, یاد رکھیے گا, ان کو پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ نبی تو مختار کل ہے, لیکن ہمیں درس دیا کہ بغیر پوچھے کسی کا سامان استعمال نہیں کرو. کہیں بھی منہ مار رہے ہوتے, صابن پڑا اٹھا کے شروع ہو گئے, تیل پڑی ہے اچھا کہیں لگانے کا, میں تیل لگا رہا ہوں لگا لوں. ابے بھائی لینے سے پہلے پوچھنا تھا نا, اب تو چپڑ لیا اس کو. میں ایک کال کر رہا تھا, وہ اجازت ہے؟ پہلے موبائل ہاتھ میں لینے سے پہلے پوچھتا نا, کال کرنا تھا. کتنے بے شرم بغیرت لوگ ہیں, کسی کا موبائل اٹھا کے گیلری میں گھس جاتے ہیں. وہ خدا کے بندے کوئی شرم حیا کرو, اس کی بیوی کی تصویر ہوگی, اس کی بیٹیوں کی تصویر ہوگی, یہ کس نے اجازت دیا ہے کہ بغیر اجازت کسی کے موبائل کی گیلری میں گھس جاؤ آپ؟ ایک گناہ ہے یہ. بہت نالائق قسم کے ہوتے ہیں, بیٹیوں بیویوں کی تصویریں نکال کے واٹس ایپ پہ ڈال کے اپنے پہ لے لیتے ہیں اور اس کو یہاں سے ڈیلیٹ مار دیتے ہیں. بھولے بھالے مسلمان کو پتہ بھی نہیں چلتا, پھر فیس بک پہ ڈال دیا, عزتیں نیلام ہو جاتی. نہیں کرنا چاہیے ایسے بغیر اجازت. میں نے مکے میں اس بات پر قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ میں کسی کا موبائل بغیر اجازت نہیں چھوڑوں گا. میں نے اس بات پہ قسم اٹھایا ہوا ہے, آپ بھی قسم اٹھا لیں, نہیں چھونی, اس قسم پہ قائم رہے, نہیں چھونا کسی کا موبائل بغیر اجازت. نمبر نکال لیتے ہیں, فوٹو نکال لیتے ہیں, کچھ بھی نہیں نکالا لیکن دیکھنے کی اجازت حرام ہے. یہ بغیر اجازت کسی کا سامان چھونا. بنی اسرائیل کا واقعہ نہیں سنا کہ بنی اسرائیل میں شخص کھانا کھا کے آ رہا تھا, اس کا وہ تنکا لیا اور دانت کھودا. یہ بغیر اجازت تنکا لینا جہنم میں داخلے کا سبب بن گیا اس کے لیے. نہیں چھونا چاہیے بغیر اجازت. ہمارے نبی کسی تربیت فرما رہے ہیں, وہ تو غریب جھوپڑی میں رہنے والی, ہاں, لیکن حضور فرماتے ہیں تم کہو تو ہم دودھ نکال لیتے. اب ام معبد تو نہ کبھی ایسا چہرہ دیکھا تھا, نہ کبھی ایسا مہمان دیکھا تھا. ام معبد تو کبھی نیچے دیکھتی, کبھی اوپر دیکھتی, کبھی یوں دیکھتی, کبھی یوں. یہ مہمان آئے کہاں سے, یہ ہے کون؟ کہتی ٹھیک ہے آپ دو لیں. ام معبد رضی اللہ عنہ کی اجازت ملی, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھے, اس بکری کو کھونٹے سے کھولا, لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. جیسے ہی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے پشت پہ ہاتھ رکھا, خشک تھن میں دودھ بھراتا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ برتن لے کر آؤ. جب برتن دیا گیا تو سرکار نے دودھ دونا شروع کیا. تھن سے نکلنے والے دودھ میں اس طرح تیزی و رفتار ہے کہ آنن فانن برتن دودھ سے بھر گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا برتن لاؤ. تیسرا برتن آیا, چوتھا برتن آیا. راوی حدیث کہتے ہیں جو لوگ موجود تھے سب پیٹ بھر کے دودھ پیا, اور ام معبد کے گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے. نبی مختار کل ہے, جسے کو جو چاہے عطا کر دے. زمین کو آسماں کر دے, سوریا کو سرا کر دے. زمین کو آسماں کر دے, سوریا کو. حضور تشریف لے گئے, ابو معبد آ گیا. ابو معبد کا باپ آیا نا, وہ دیہاتی بکریاں چرانے جو جاتے ہیں, آگے. ابو معبد نے دیکھا میرے گھر پہ آسمان سے نور کی بارش ہو رہی ہے. آسمان سے نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے.
لیکن نور والا تھا نہیں، چلے گئے تھے، بارش پھر بھی ہو رہی تھی، اور نظر کس کو آیا؟ کافر کو نظر آیا. تو پتہ چلا دل صاف ہونا تو کافر کو بھی نور نظر آتا. دل اگر صاف ہو تو نور کافر کو بھی نظر آتا. لیکن وہ ہزار حج کر لے، طواف کر لے، بغض نبی ہونا، سمجھ گئے نا؟ گھر میں آئے تو بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی گھر میں، تو خوشبو کیوں نہیں آتی؟ امام کہتے ہیں گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سا راہ ہو کر، کیوں نہ خوشبو آتی؟ ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے. ایک دھکے سے مدینے پہنچ گیا. کیسے پہنچ گیا تھا؟ دھکے والے بھی جاتے ہیں، دھکے سے پہنچا ہوا تھا. واپس آ گیا، ساتھ میں دوسرا عاشق بھی تھا. کہا یار ہند میں اچھا نہیں لگ رہا. کہا کیوں؟ کہا مدینہ میں بڑا مزہ آ رہا تھا، مدینہ کی گلیوں سے جنتی خوشبو آتی تھی. کیا بیکی بیکی باتیں کر رہا ہے، مجھے تو کوئی خوشبو نہیں آتی تھی. کہا بیٹا تیرے نصیب تیرے ساتھ، میرے نصیب میرے ساتھ. سن، جنتی خوشبو کے لیے جنتی ناک بھی ہونی چاہیے. ہمیں تو خوشبو آتی ہے نا. ایسی خوشبو نبی کے چمن کے گلوں میں کہاں، جیسے خوشبو نبی کے. بابت سے شوہر کہتا کہ یہ بتا ہمارے گھر میں کوئی آیا تھا کیا؟ بابت کہتی آیا تھا. کون آیا تھا؟ اب بابت کی بولتی بند. کون آیا تھا؟ بولتی بند. کیوں؟ کہ نام پوچھنا ہی بھول گئی. نام کیوں بھول گئی تھی؟ حسن یوسف دیکھ کر کاٹی جنہوں نے انگلیاں، حسن یوسف دیکھ کر کاٹی جنہوں نے انگلیاں، دیکھ لیتی وہ اگر، ہاں دیکھ لیتی وہ اگر میرے نبی کو ایک بار، مار لیتی دل پہ چھریاں، یہ میرا ایمان ہے. مرحبا کتنا ہنسی، مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے. مرحبا. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت جنار، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ تو کیوں نہ وہ بھولتی؟ میرا آقا کا حسن ہی ایسا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ہو جناب یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا. کس کا ذکر کیا؟ بولو نا. بات ہو ہی رہی تھی، حضور نے ایک حجاب اٹھایا، نوری حجاب. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، جس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، آپ کہتی ہیں کہ میں حجر مبارک سے باہر تشریف لے آئی. آپ باہر تشریف لے آئی کہ اس نور میں میرا جسم جل کے راکھ نہ ہو جاتا. حضور نے فرمایا عائشہ مجھے میرے رب نے 70,000 پردوں میں چھپا کے رکھا ہے، آج ایک پردہ اٹھایا تھا. سمجھ رہے بات ہم؟ حضور چلے گئے، کہتے یہ بتا کون آیا تھا؟
اپنے طور پہ نام رکھ لیا ہمارا مبارک آیا تھا. مبارک نام کہیں نہیں ہے، رکھا انہوں نے خود ہی. اب یہ کہتی ہیں کہ یہ تو بتا ہمارا مبارک تھا کیسا. ہمارا مبارک ایسے الفاظ ہیں نا حدیث کے، بات طول پکڑ لے گی. کہتے میرے شوہر تو یہ پوچھتا ہے کہ مبارک تھا کیسا. ارے اس کے تو ابرو ایسے تھے، اس کا امامہ ایسا تھا، اس کی داڑھی ایسی تھی، اس کا سینہ ایسا تھا، اس کے بازو ایسے تھے، اس کی کلائیاں ایسی تھی، اس کی پڈلیاں ایسی تھی، اس کے قدم ایسے تھے. میرے شوہر یہ پوچھتا وہ تھا کیسا. ارے سن، جب اس کو دور سے دیکھو بڑا سونا لگتا تھا، بڑا پیارا لگتا تھا، قریب آتا اور بھی پیارا لگتا تھا. مخ چند بدر شاشانی متھا چمکے تے لاٹھ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھی ان مد بھریاں. سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا. کتے مہر علی کتے تیری سنا گستاخ اکھیاں کتے جاڑیاں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینے پہنچے نا، ابھی میں آپ کو مدینے پہنچا دیا، لیکن میں دوبارہ بھی آؤں گا نا، ذکر مدینے سے پہلے کا ہی چلے گا. اگر میں دوبارہ آیا تو آپ کے پاس تو وقت نہیں ہے. حضور مدینے پہنچے نا تو اہل مدینہ نے حضور کا استقبال کیا. 11 دن اہل مدینہ آئے. ثنیۃ الوداع ایک وادی ہے، ٹیلا ہے، اس کو حکومت نے گھیرا ہوا. وہاں اہل مدینہ آ کے رک گئے، اور جو مکے سے مدینہ کو راستہ آتا تھا اس راستے پر ٹکٹکی باندھ کے اہل مدینہ دیکھا کرتے تھے. ٹھیک وہ 12ویں تاریخ، کتنی تاریخ؟ 12ویں تاریخ. اہل مدینہ کے چہرے مرجھا گئے، مغرب کا وقت ہونے کو تھا. لیکن جب حضور قریب پہنچے نا مدینے کے، تو مدینے میں بھی تو مشرکین تھے جن کے اوپر 100 اونٹ کا بھوت سوار تھا. یہ بھی نکلے حضور کو اریسٹ کرنے کے لیے. کون نکلے؟ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 70 سواروں کو لے کر مدینے سے باہر نکل گئے کہ ہم ان کو پکڑیں گے اور اہل مکہ کے حوالے کریں گے اور 100 اونٹ لیں گے. لیکن بریدہ اسلمی نے جب حضور کا جلوہ دیکھا نا، کیا اریسٹ کرنا تھا، خود اریسٹ ہو گئے. حضور کا چہرہ ہی مبارک ایسا ہے نا، دیکھا تو خود گرفتار ہو گئے. 70 کے 70 مسلمان ہو گئے. بریدہ اسلمی کہتے ہیں یا رسول اللہ مدینے میں آمد ہے، کوئی جھنڈا نہیں ہے، جھنڈا ہونا چاہیے. حضور فرماتے ہیں بریدہ جھنڈا کہاں سے لاؤ گے؟ 70 کے 70 صحابہ نے اپنی امامے کھول دیے. کیا کیا؟ امامے کھولے اور نیزوں پر امامے کو لٹکایا، اور 70 صحابہ آگے ساتھ میں رسول اللہ. جب بارات کو ثنیۃ الوداع کی وادی سے ٹیلے سے جب اہل مدینہ نے دیکھا نا، تو پھر بنو نجار کی بچیوں نے برداشت نہ کر سکی اور پھر کہا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله دعا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله. سب سے پہلے مدینے میں جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان ہیں، حضور کی سب سے پہلے مدینے میں جنہوں نے مہمان نوازی کی، اس صحابی کا نام ہے حضرت کلثوم بن حدم بن عوفی رضی اللہ تعالیٰ. کیا نام ہے؟ حضرت کلثوم
بن حدم بن عوفی رضی اللہ عنہ. ان کا بڑا مدینے میں دبدبا تھا، لوگ ڈرتے تھے ان سے، بڑا روب تھا مدینے والوں پر ان کا. اور ان کا گھر کہاں ہے؟ اللہ آپ کو مدینہ دکھائے، میرے سے ملو گے گھر دکھا دوں گا آپ، لیکن اپنے گھر پہ بیٹھ کے دیکھنا ہے تو چینل پہ یہ ویڈیو موجود ہے میری. کلثوم بن حدم عوفی لکھو گے آ جائے گا وہ باغ، بہت بڑی پراپرٹی تھی. اس باغ کے اندر آپ کا گھر تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا گھر آپ نے پیش کر دیا تھا. اپنا ابھی جامعۃ الاشرفیہ مبارک پور میں جلسہ ہوا تھا، آپ میں کون کون تھا وہاں پر؟ میں نے یہ بیان کیا تھا، آپ لوگ تھے نا؟ وقت کم تھا، شارٹ میں نے بیان کیا تھا. اب یہاں پر بھی وقت ختم ہو گیا، ختم ہونے 2-4 منٹ اور سن لیں. حضرت کلثوم بن حدم عوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر پیش کیا. لیکن جب حضور اس طرف آئے نا تو صحابہ کنفیوز ہو گئے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے اور محمد رسول اللہ کون ہے. کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑھ کے کون عمل کرنے والا ہو سکتا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ پہ ان سے بڑھ کے تو کوئی ہو نہیں سکتا نا. اور پھر غار ثور میں جو 3 دن حضور کے ساتھ گزارے تو اس کے اثرات تو آئیں گے نا. ایک رات گلاب کے بیچ میں تل رکھ دو تو تل صبح وہ گلابی رنگت آئے گی اس کے اندر. خربوزے کا تو کوئی خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. تو یہ امام الانبیاء کے ساتھ ابو بکر خلوت میں ہے، غار میں ہے، تو رنگت کیوں نہ نظر آئے گی؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی یہ کہتے رہ گئے، اے امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن خطاب کی ساری نیکیاں لے لے، غار ثور والی ایک نیکی میرے نام کر دے. غار ثور والی ایک نیکی نام کر دے. یہ عام ہے نا کہ مدینے میں جو نیکی کرے 50,000 ہے. کتنی ہے؟ زور سے بولو نا. اور مکے میں جو نیکی ہے بولو نا 1 لاکھ. کتنا؟ میں کہتا ہوں مدینے کی نیکی 2.5 لاکھ ہے. تھوڑا چکر میں پڑے نا، علماء سے تو ابھی تک سنتے ہیں نا 50,000 ہے، آپ وہاں سے بولو 2.5 ہے بھائی. حضور جب مدینے پہنچے نا تو فراق مکہ میں صحابہ رویا کرتے تھے چھپ چھپ. فراق مکہ میں، چلو دین کا جذبہ تھا، حضور کے نام پہ مکہ چھوڑ دیا تھا، لیکن کئیوں کے بچے مکے میں تھے، کئی بیبیاں کافرہ تھی. یہ تو صحابی بن گئے تھے، بیوی ایمان نہیں لائی تھی تو کافروں نے چھین لیا. ہماری بچی نہ جائے گی تیرے ساتھ، تو محمد کی غلامی کرتا جا تو اکیلے، میری بیٹی نہیں جائے گی. کئی صحابی اور صحابیاں بن گئی لیکن بچوں کو مشرکین نے مکہ نے چھین لیا. یہ چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑی تکلیف ہے. ہمیں اسلام کی قدر نہیں ہے کہ اسلام ہمیں ورثے میں مل گیا. کئی صحابیات کے حمل ضائع ہو گئے چھینا جھپٹی میں، لیکن انہوں نے حضور کی محبت میں مکہ چھوڑا، مدینے کو مسکن بنایا. لیکن جب مکے کی یاد آتی تھی نا تو فراق مکہ میں صحابہ چھپ چھپ کے روتے تھے کہ وہاں تو کعبہ تھا، کعبے کو دیکھتے تھے، طواف کرتے تھے، سب چھوٹ گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہے نا. حضور نے فرمایا جو قبا میں 2 رکعت نماز پڑھ لے اللہ اس کو مقبول عمرے کا ثواب عطا کرے گا. صحابہ کی کڑن سے ہمارا بھلا ہو گیا، صحابہ کی طرف سے ہمارا بھلا ہو گیا. اب جو مکے والا عمرہ ہے نا وہ قبول ہوا نہیں ہوا کسی کو پتا نہیں، لیکن حضور سند دے رہے ہیں مقبول عمرے کا ثواب ہے. جو اپنے گھر سے وضو کر کے چلے، قبا 2 رکعت پڑھے. اور دوسری حدیث میں وضو کی قید نہیں ہے، یعنی بغیر وضو بھی چلا جائے یا کہیں سے بھی وضو کر لے 2 رکعت پڑھ لے، اس کو بھی اللہ مقبول عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے. تو صحابہ کے صدقے ہمارا بھلا ہو گیا نا بھائی. اچھا اب 2.5 لاکھ کیسے ہو گئی؟ حضور نے ہاتھ بلند کیے اور فرمایا یا اللہ مدینے میں مکے سے دگنی برکت عطا کر دے. تو دگنی ہوئی تو کتنی ہوگی؟ ارے بولو نا، 1 لاکھ کی اور 50 تو آلریڈی پہلے سے، تو 2.5 لاکھ نے کی ہیں مدینے کی. غفلت میں نہیں گزارا کرو.
ہاں مکے سے زیادہ افضل ہے. اگر حضور مکے میں ہوتے وہ ابھی شاعری کون سی پڑھی تھی؟ ہم عشق کے بندے ہیں. مکہ نہ صحیح طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد. طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد. کے بندے ہیں ہم عشق کے بندے ہیں کیوں باتیں بڑھائی ہیں ہم عشق کے بندے ہیں کیوں باتیں بڑھائی ہیں. صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد. طیبہ نہ صحیح افضل طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا بندے ہیں ہم عشق کے بندے ہیں. کیوں بات بڑھائی ہے؟ ہم عشق کے بندے ہیں کیوں باتیں بڑھائی ہیں ہم عشق کے بندے الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی سی بات ہے سمجھنے کے لیے کافی ہے. مکہ سے افضل ہوا اس لیے مدینہ مکہ سے افضل ہوا اس لیے مدینہ کہ حصے میں اس کے آیا سرکار کا مدینہ. حضور جب مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب مدینے آ گئے تو مدینہ افضل. ٹھیک ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، مدینے کی محبت میں کبھی کوئی ایسا جملہ نہ کہہ دے جس میں مکے کی جو ہے نا وہ شان میں کمی آئے اور تحقیری جملہ نہ ہو. فرمایا کہ اپنے پیر کی تعریف اس انداز میں نہ کرو کہ دوسرے پیروں کو ڈیگریڈ کر رہے ہو آپ، یہ اچھا نہیں ہے. میں نے ایک سے پوچھا، وہ پڑوسی ملک کے تھے، یار مکے کب آ رہے ہو؟ تو کہہ رہے مکے میں کیا ہے، یہ جملہ تھا. یاد پڑتا میں نے توبہ کروایا تھا. مدینہ افضل ہے لیکن یہ نہ بھولے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اللہ نے شہر مکہ کی قسم اٹھائی. اقرأ باسم ربک الذی خلق مکے میں نازل ہے. اور حضور کی ظاہری زندگی کے 53 سالہ کہاں گزرے؟ حضور کی ولادت کہاں ہوئی؟ عرفات کہاں ہے؟ مینا کہاں ہے؟ مقام ابراہیم کہاں ہے؟ مستجاب کہاں ہے؟ مستجار کہاں ہے؟ حتیم کہاں ہے؟ مکہ مکہ. لیکن ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابھی تو ہم مدینے پہنچے نا، پھر مدینے حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہ سرکار رکے تھے. پھر کیا واقعات ہوئے، کیا وہاں کی ہے بہت ساری باتیں، لیکن وقت نہیں ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبا کی زمین انہوں نے پیش کی. یہ شاید آپ کے لیے نئی چیز ہوئی. قبا کی زمین کس نے دیا تھا؟ حضرت کلثوم بن حدم بن عوفی رضی اللہ تعالیٰ. اور ان کی زمین پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی پہلی مسجد بنائی، جس کی بیس تقوی کی بنیاد پر رکھی ہے. اور یہ وہ مسجد ہے جس کی تعمیر میں سرکار خود بلاکس اپنے ہاتھ سے اٹھاتے تھے. صحابی دوڑ پڑتے، یا رسول اللہ ہے نا، تو صحابہ کی دلجوئی کے لیے سرکار پتھر دے دیتے. لیکن صحابی جب پھر کام میں لگتے حضور پھر پتھر اٹھا لیتے.
اور مسجد تعمیر سرکار نے فرمایا جو اپنے گھر سے چلے قباء 2 رکعت پڑھے اللہ تعالیٰ مقبول عمرے کا وضو والی بھی حدیث ہے اور دوسری حدیث میں وضو کی قید نہیں، یاد رکھیے گا، کیونکہ سرکار کو پتا تھا کہ کئی گھر سے تو نہیں آئیں گے نا، کئی جب مکے سے آ رہے ہوں گے تو قباء آئیں گے، تو پھر وہ گھر پہ جائیں گے پھر وضو کریں گے، تو حضور تو دشواری کے لیے نہیں بھیجیں گے، حضور تو آسانی کے لیے بھیجیں گے۔ کوئی بازار میں گیا، بازار سے دل چاہے کہ بازار میں کھجوریں لے رہا ہوں، تسبیح لے رہا ہوں، اور ذہن بن گیا قباء جانا، پھر گھر پہ وضو کرنے جائے گا وہ۔ دونوں حدیثیں موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر قباء سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو سفر ہوا نا تو شہر مدینہ کی طرف، پھر مسجد جمعہ جو ہے اسلام کی پہلی جمعہ سرکار نے پڑھائی۔ یہ زمین بنو سالم کی تھی، بنو سالم قبیلے میں سرکار کا اسٹے ہوا اور سرکار نے اسلام کی پہلی جمعہ پڑھائی، لیکن حضور سے پہلے بھی اس زمین پر جمعہ کی نماز ہوتی تھی۔ آپ بولو گے یار زبیر بھائی کیا کہہ دیا آپ نے، جمعہ کا حکم تو حضور قیامت کے بعد ہوا ہے، حکم نازل ہوا ہے، لیکن حکم نازل سے پہلے اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ پڑھایا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ کہتے عیسائی بھی تہوار منا رہے ہیں، یہودی بھی مدینے میں تہوار منا رہے ہیں، تو صحابہ سے کہا کہ ہمارا بھی تہوار ہونا چاہیے اور یہاں ہم نماز پڑھیں۔ تو پہلی جمعہ کی نماز اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے پڑھائی اور اس خوشی میں 2 بکری ذبح کیے تھے اور دعوت دیا تھا۔ ٹھیک ہے، آج آپ نے بھی دعوت دیا ہے، بہت سارے لوگوں نے چندہ بھی کیا ہوگا، تعاون بھی کیا ہوگا، گلی گلی گئے بھی ہوں گے، لوگوں کے سامنے ہاتھ بھی پھیلایا ہوگا، اس لیے کہ ہم اجتماع کرنے جا رہے ہیں، ہماری مدد کرو۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک جتنوں نے بھی کوشش کی ہے نا، اللہ سب کو آپ کے بچوں کے سنگ حضور کا مدینہ دکھائے، اور جنہوں نے تعاون کیا نا مولا ان کو موت نہ دینا جب تک مدینہ نہ دیکھا، اور آپ کے صدقے اللہ سب کو مدینہ دکھا دے۔ یہ سیرت مصطفیٰ کا چند میں نے حصہ آپ کے سامنے رکھا ہے، اور میں تو یہ صحیح بتا رہا ہوں، میں اگر یہ اس بیان کو شروع کروں نا تو 1 سال میں بھی مکمل نہ ہو سکتا۔ سیرت مصطفیٰ 1 سال بھی کم ہے اس کے لیے۔ کیوں؟ ارے میری کیا اوقات ہے، آپ کی کیا اوقات ہے؟ جو محدثین حدیث لکھنے والے جوانی سے چلے تھے، کمر جھک گئی، کمزور ہو گئے، حدیثیں لکھتے رہے، پڑھتے رہے، درس دیتے رہے، عالم بناتے رہے، بالآخر قبر میں چلے گئے۔ آج بھی ان کی خطوب الماریوں کے اندر بھری پڑی ہے، لیکن مرنے سے پہلے وہ بھی کہہ گئے زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے یا رسول اللہ، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی۔ قصہ مختصر، امام کہتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سکن اس پہ کر دیا۔ خالق کا بننا خلق کا، خالق کا بننا خلق کا آقا کہوں تجھے۔ کوئی زندگیاں ختم کر لے، پوری عمر لگا دے، لیکن کما حق کہوں حضور کی تعریف وہ کر نہیں سکتا۔ مزید آپ کو جو معلومات اس حوالے سے چاہیے اور تو آپ ہمارے پاس آئیں، مدینہ پاک آئیں، میرا نمبر ان کے پاس بھی ہے، راشد کے پاس بھی ہے، ان کے پاس بھی ہوگا۔ عبیدہ بڑا پیارا نام ہے، عبیدہ نام کس کا تھا پتہ آپ کو؟ حضرت عبیدہ بن جراح، حضرت عبیدہ بن حارث۔ عبیدہ بن حارث کون ہے بتا دوں تھوڑا سا؟ ہاں؟ عبیدہ بن حارث یہ حارث کے بیٹے ہیں۔ حارث کس کے بیٹے تھے؟ عبد المطلب کے بیٹے تھے، یعنی عبیدہ بن حارث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں۔ اور اسلام کفر کی جو لڑائی ہوئی تھی، بدر کی لڑائی، 313 صحابہ تھے، 1000 وہ تھے، 17 رمضان کو لڑائی چھڑی تھی۔ عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ولید، یہ 3 مقابلے میں آئے تو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہے کوئی ہمارے جوڑ کا آپ کے بیچ میں، بھیجے نا اسے۔ تو حضور نے 3 انصار کو بھیجا، جاؤ لڑو۔ تو عبیدہ وہ عتبہ بن ربیعہ نے کہا کہ من انتا، تم کون ہو؟ کہا ہم تو انصار ہیں۔ تو کہا تم انصار ہو، ہم تم سے لڑیں گے؟ ارے تم تو کھیتوں میں کام کرنے والے کسانوں کے بیٹے ہو، تم ہمارے جوڑ کے نہیں ہو، جاؤ تم سے نہیں لڑتے۔ اور پھر للکار کے کہا عتبہ بن ربیعہ نے، کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہارے بیچ میں ہمارے جوڑ کا کوئی ہے؟ حضور نے فرمایا چچا آپ اٹھیں، سید الشہداء امیر حمزہ
اسد اللہ و اسد الرسول امیر طیبہ اما رسول اللہ کھڑے ہوئے. فرمایا علی، حضرت علی کھڑے ہوئے. یا عبیدہ، حضرت عبیدہ بھی کھڑے ہوئے. یہ حضور کا ہی بلڈ تھا، حضور کا ہی خون تھا. اور جس لڑائی کا بھی جائزہ لیں گے حضرت علی ہوئے نا تو ان کا جو کردار اس لڑائی میں ہوگا سب سے نمایاں ہوگا. حضور کی آل کوئی بھی اس لڑائی میں ہوئی. تو عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، عتبہ بن ربیعہ اور ولید کو حضرت علی نے واصل جہنم کیا، اور عتبہ بن ربیعہ کو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تو واصل جہنم کے. شیبہ سے مقابلہ ہو رہا تھا عبیدہ بن حارث کا رضی اللہ عنہ. تو ان کی پیر کی پنڈلی کٹ گئی تھی، یہ کٹ کے گر گیا، سارا روغن بہ گیا. تو حضرت علی نے دیکھا میرا بھائی جو ہے وہ آزمائش میں. حضرت علی دور تھے، چیتے کی طرح صفوں کو چیرتے ہوئے، تلوار چلاتے ہوئے اپنے بھائی کو یوں بجلی کی طرح اٹھایا، گھوڑے پہ لٹایا اور تلوار چڑھاتے حضور کے قدموں میں لٹا کے میدان کارزار میں پلا. عبیدہ بن حارث کہتے ہیں، رو رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے لیے شہادت نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا تیرے لیے شہادت ہے. جنگ کے بعد عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ حضور کے ساتھ واپس مدینے آ رہے تھے، اور جنگ جب جیت گئے صحابہ تو ایک صحابی کو سرکار نے مدینے بھیج دیا اور فرمایا کہ جو اہل مدینہ کو خبر دو. اہل مدینہ کو جب بتایا گا تو اہل مدینہ حضور کا استقبال کرنے کے لیے وادی روحا میں آ گئے. کہاں؟ وادی روحا میں. لیکن اس سے پہلے سرکار جب مدینے جانے لگے تو تقریباً 75 یا 70 کلومیٹر ہے، نہیں 60 کلومیٹر ہے وادی صفرا. کیا نام ہے؟ وادی صفرا میں یہ قافلہ رکا. وہاں ایک کنواں ہے بیر شفا کے نام سے، اور پہاڑ پہ آپ کا تنہا مزار ہے کہ آپ کا انتقال وادی صفرا میں ہوا. حضرت عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور آپ کا تنہا جنازہ وہاں ہوا، اور تنہا آج بھی ان کی قبر ہے. الحمدللہ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر ان کے مزار کو بھی دکھایا میں نے. تو چینل کا نام ہے زبیر اتاری مکی یوٹیوب چینل. آپ لازم دیکھیے گا، اپنے بچوں کو دکھائے. اور ایک بات، آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک بن جائیں، فیملی میں امن آ جائے، سدھار آئے، تو لازم پکڑ لے اپنے گھر کے اندر مدنی چینل لگوائیں. مدنی چینل لگوائیں اور پابندی سے دیکھیں بھی، بچوں کو دکھائیں بھی. کوئی بھی نہیں دیکھتا نا، لیکن چالو پورا دن رکھیں، چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے. کچھ نہیں جائے گا، چینل چل رہا، نیکیوں کا میٹر چل رہا. ایک علامہ صاحب بہت بڑے مقرر اعظم ہیں اور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خلیفہ بھی ہیں، میں نام نہیں لیتا ہوں. وہ کہتے ہیں یار زبیر ایک بات بتاؤ. میں نے کہا بولے. سید صاحب، سید بھی کہتے یار میں مطلب تھوڑا سا وہ ہے جملوں کا فرق آ جائے گا. کہتے کہ وہ میں تو تقریروں میں ہوتا ہوں اور یہاں وہاں مریدین اور تقریریں وائز ملاقاتیں، اور میرے بچے پڑوسی بچوں کے ساتھ کھیل کے نا وہ بچوں کا صحبت آ اور گانے گاتے تھے. مولانا کا بیٹا، پیر کا بیٹا گانا گا رہا ہے، بچوں کی صحبت ہے نا. کہتے جب سے تو نے میرے گھر میں مدنی چینل چلا دیا نا، میرے سارے بچے کہتے نور والا آیا، نور لے کر آیا، نور والا آیا، نور لے کر آیا. آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے ایمان والے بنے، صحیح العقیدہ بنے، حضور کے عاشق بنے، اور آپ کی بچیاں سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کرنے والی حقیقی طور پہ بن جائے، تو لازم اپنے گھر میں مدنی چینل لگائیں اور اس کو دیکھیں بھی، دعوت بھی دیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی محمد.